بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین and السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ everyone. Welcome to MA podcast and I know کہ it's been long. جیسا کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ الحمدللہ ہمارا ونڈز آف چینج ایک میگا ایونٹ ہوتا ہے ایئرلی اور اس میں ہم مختلف شہروں کا وزٹ کرتے ہیں. سو الحمدللہ تقریباً 23-24 دن وی ور آن ونڈز آف چینج. اور بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ ونڈز آف چینج میں ماشاءاللہ کافی ان لوگوں سے ملاقات ہوئی جو ہمارا کنٹینٹ دیکھتے ہیں اینڈ الحمدللہ اللہ کے فضل سے ان کو بڑا فائدہ ہوا ہے. تو ایک مجھے بہت زبردست جو فیڈ بیک آئی اور بہت خواہش کا اظہار کیا گیا آڈینس کی طرف سے وہ تھا کہ آپ لوگوں کا ایک پوڈ کاسٹ ہے ہو از اللہ اور اٹ ہیز ہیلپڈ سو مینی پیپل الحمدللہ بائی دا گریس آف اللہ آل گڈ از فرام اللہ سبحانہ و تعالیٰ. تو کافی لوگوں نے ریکویسٹ کی کہ اس کی آپ جو ہے وہ سیکنڈ ایپیسوڈ ضرور نکالیں, پارٹ 2 ضرور نکالیں. اور یہ ایسا ٹاپک ہے کہ یقین کریں کہ اس کے لیے تو میرے خیال 100 ایپیسوڈز بھی کم ہیں. اٹس سچ اے واسٹ ٹاپک. اللہ رب العالمین اللہ سبحانہ تعالیٰ کے جو صفات ہیں, جو نام ہیں اور کتنے واقعات ہیں سبحان اللہ. پیپل کین ٹاک اباؤٹ تھاؤزنڈز آف آورز اباؤٹ اللہ سبحانہ تعالیٰ. تو انشاءاللہ جی آج وی ہیو سلیکٹڈ دس ٹاپک ود دا سیم ٹیم. میرے ساتھ ذیشان خالد بھائی ہیں, عبدالعلیم بھائی ہیں. تو انشاءاللہ ہوپ فلی it will be another episode جس میں you will be able to see how great is Allah subhanahu wa ta'ala and inshallah you will be able to connect in a more heart to heart manner with your Lord, with Allah subhanahu wa ta'ala. So let's start جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بردرز کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے برو؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ برو. سب سے پہلے تو آپ کو بہت بہت مبارک ہو ماشاءاللہ آپ کے بیٹے کی. اللہ تعالیٰ انہیں جو ہے صالح بنائے, نیک بنائے. اللہ تعالیٰ جو ہے انہیں دائی بنائے انشاءاللہ. تو جیسا کہ میں نے کہا آج کا ٹاپک ہو از اللہ اینڈ ماشاء اللہ آئی ریسیوڈ آسم فیڈ بیک, ونڈرفل فیڈ بیک فرام پیپل. تو بردر وٹ ڈو یو تھنک کہ جو ہمارا لاسٹ پوڈ کاسٹ تھا ڈڈ دیٹ ہیلپ یو آلسو انکریزنگ یور ریلیشن ود آل مائٹی اللہ ان سم وے؟ کیا اس نے آپ کو بھی ہیلپ کیا؟ الحمدللہ. جزاک اللہ خیر علی بھائی فار دعاز اینڈ الحمدللہ وی آر بیک آن ایم پوڈ کاسٹ. جی علی بھائی بالکل میرے لیے تو ون آف دا فیوریٹ پوڈ کاسٹ جو ہم نے ابھی تک جتنے بھی کیے ہیں الحمدللہ. اور میں جب بھی پوڈ کاسٹ کی ایون تیاری بھی کر رہا ہوتا ہوں تو یہ ٹاپک اٹ از ویری کلوز ٹو مائی ہارٹ. اور واللہ العظیم ایک جس طرح اللہ کا ایک جلال نہیں ہوتا, آئی فیل دیٹ میرے لیے بڑا مطلب میں صبح سے جب پریپیئر کر رہا تھا تو اٹ واز اے ویری ڈفرنٹ ایکسپیرینس فار می. جب آپ احادیث پڑھتے ہیں, آپ قرآن کے آیات پڑھتے ہیں اباؤٹ اللہ, تو وہ بہت ہی گلوریس سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ نے بہت ہی اچھی طرح سے اپنے آپ کو انٹروڈیوس کرایا. تو یہی فیل ہوتا ہے کہ جب انسان کو اگر بندے کو اپنے رب کا ہی نہیں پتا تو پھر وہ کیوں ایگزسٹ کر رہا ہے, پھر اس نے کیا کیا, کیا اچیو کیا اس نے ابھی تک. تو آئی بلیو کہ یہ پوڈ کاسٹ بھی انشاءاللہ لوگوں کی بہت ہیلپ کرے گا, لوگوں کو ان کے رب سے کنیکٹ کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ. میں نے سوال اس لیے پوچھا کہ مطلب میں لوگوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ دیکھیں ہم کوئی بہت لوگ سمجھتے ہیں نا کہ ہم کو بہت ہائی لیول قسم کے لوگ ہیں. دیکھیں ایون ہمیں بھی اس طرح کے پوڈ کاسٹ بہت ہیلپ کرتے ہیں بیکاز آل آف اس نیڈ ریمائنڈرز ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے. کبھی کبھی انسان ڈی موٹیویٹ ہوتا ہے نا, تو ایون میں ہمارے پوڈ کاسٹ دیکھتا ہوں نا تو ماشاءاللہ اللہ نے ایسی ایسی باتیں ہم سے کروائی ہوئی ہیں اور یہ اللہ کا کمال ہے, اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں ہے. تو سبحان اللہ بڑا ایمان تازہ ہوتا ہے الحمدللہ. سو گڈ ٹو نو ماشاءاللہ. ذیشان آپ کیسے ہیں؟ خیریت سے ماشاءاللہ. آپ کا پہلا یہ ونڈز آف چینج آؤٹ آف سٹی تھا, کیسا رہا؟ پہلا کراچی سندھ میں پہلا تھا. سندھ میں پہلا تھا, اچھا اچھا رائٹ. تو کیسا گیا؟ ماشاءاللہ بہت اچھا رہا, بہت اچھا. کراچی کی آڈینس مختلف ہے تھوڑی؟ ہاں کراچی کی آڈینس مختلف ہے اور مجھے موقع بھی ملا کہ میں کراچی کے کلچر کو تھوڑا دیکھوں, کراچی کی بریانی کو کویسچن کروں. اور ظاہری بات ہے وہ لوگ جس طرح کے کیونکہ اس میں کوئی کویسچن نہیں ہے کہ اٹ از دا بیسٹ. دیکھیں کراچی کے لوگ سمجھتے ہیں کہ بریانی صرف ان کی ہے. دیکھیں بریانی صرف کراچی کی تو نہیں ہے, تو ہماری بھی ہے. حیدرآباد کی ابھی نہیں کھائی آپ نے؟ اچھا نہیں, میرے خیال سے وہ میں کراچی کی میں نے کھائی تھی تو بس میری چیخیں نکل گئی تھیں. تو حیدرآباد کی تو میں بالکل بھی نہیں کھاؤں, مرچیں مجھے بالکل اچھی نہیں لگتی. الحمدللہ بہت اچھا ایکسپیرینس تھا. چلیے الحمدللہ گریٹ ماشاءاللہ. سو لیٹس اسٹارٹ ود میرا ونڈز آف چینج کا ایک ایکسپیرینس تھا بہاولپور میں قائد اعظم میڈیکل کالج. اور میڈیکل کے اسٹوڈنٹس کو بڑا اسٹریس انگزائٹی ہوتی ہے ٹیسٹ کی, اور پھر ظاہر ہے تو میں نے ان سے خود پوچھا کہ وٹ ول یو لائک می ٹو ٹاک اباؤٹ. حالانکہ پیلسٹائن ایشو بڑا ہاٹ ایشو آج کل چل رہا ہے, لیکن اس پہ یہ کہ کافی باقی اسپیکرز نے بھی بات کی تھی اسی کانفرنس میں, 3-4 اور اسپیکرز بھی تھے.
تو انہوں نے ان کے اسٹوڈنٹس نے مجھ سے کہا, ان کی اسٹوڈنٹ سوسائٹی ایک رات پہلے ہم سے ملنے آئی تھی ڈنر پہ. انہوں نے کہا کہ علی بھائی آپ نا بات کیجیے گا ٹیسٹ انگزائٹی پہ, اور ایگزامز آ رہے ہیں تو ہاؤ ٹو اسٹڈی اور اسٹریس نہیں لینا یہ وہ. تو سبحان اللہ میں نے اس پہ لیکچر دیا اینڈ دا اسٹوڈنٹس ریسیوڈ اٹ ویری ویل الحمد للہ, دے کوڈ ریلیٹ ٹو اٹ. لیکن اس میں نے ایک پوائنٹ بتایا کہ دیکھیں جب آپ کو کوئی مشکل پیپر آئے ورلڈلی ایگزام, اور آپ کے کچھ ٹیچر ظاہر ہے بہت مشکل ایگزام بناتے ہوں گے, تو ایٹ دیٹ مومنٹ اپریشیٹ دا لینینسی آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ, کہ اللہ نے بھی ہمیں ٹیسٹ کرنا ہے اس دنیا میں اور آخرت میں, ہمارا رزلٹ ہمیں پکڑانا ہے, اور ظاہر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارا حساب کتاب کرنا ہے. لیکن اللہ کا حساب کتاب اتنا انسان کے لیے لینینٹ ہے, اتنا لینینٹ ہے. پھر وہ حدیث میں نے سنائی سبحان اللہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرشتوں کہتا ہے نا کہ جب کوئی انسان برائی کا ارادہ کرتا ہے تو ابھی لکھنی نہیں ہے, اور اگر کر لے تو ایک لکھنی ہے, اور جب ایک انسان نیکی کا ارادہ کرتا ہے تو اللہ کہتا ہے کہ لکھ لو فوراً سے, اور کر لے تو ملٹیپلائی بائی 10 کر دو. اور اگر وہ برائی کا ارادہ جو اس نے کیا ہوا تھا وہ نہ کرے تو اس کو نیکی میں کنورٹ کر دو. سبحان اللہ, یعنی لک ایٹ دی آفر بائی اللہ سبحانہ و تعالیٰ. اور وہ بھی حدیث میں آتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو روکتا ہے کہ 6 کا ورڈ آتا ہے, 6 آورز ہے, اب وہ غالباً علماء کہتے ہیں 6 آورز ہے, کہ ایک بندے نے گناہ کیا ہے تو اس کو موقع دو, اس کو تھوڑا تدبر کرنے دو, تفکر کرنے دو, لیٹ ہم ریٹرن, لیٹ ہر ریٹرن ٹو می. سبحان اللہ. تو یہ اتنا ایک دم سے بڑا عجیب بھی تھا ان کے لیے یہ سننا. لیکن میں نے کہا کہ دیکھیں ایسے موقعوں پہ نا انٹرنلائز کیا کریں ہو از اللہ, دا لو آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ, دا لینینسی آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ. دنیا والے تو نہیں چھوڑتے, لیکن دیکھو اللہ تعالیٰ کی کتنی آفرز ہیں سبحان اللہ. سو آئی تھنک لیٹ اسٹارٹ فرام دس ذیشان, لینینسی آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ, اینی انسیڈنٹ, اینی پرسنل انٹریکشن ود آل مائٹی اللہ سبحانہ و تعالیٰ, جہاں پہ آپ نے اللہ کا لو دیکھا, تو گو فار اٹ انشاءاللہ. دیکھیں مجھے نا آپ یہ جب بات کر رہے تھے تو ایک عالم ہیں, انہوں نے نا ایک دفعہ ایک بات کی, اور واقعی میں نے, حالانکہ یہ باتیں آپ لوگوں نے بھی سنی ہوں گی پہلے, لیکن واقعی مجھے یہ والا اسپیکٹ جو آپ ذکر کر رہے ہیں نا, اس سے اس چیز کا بہت احساس ہوا. انہوں نے کہا دیکھیں ہمیں اعتراف ہے اپنے گناہوں کا, کیونکہ جیسے کہ حدیث میں بھی آیا ہے نا کہ کل بنی آدم, سارے کے سارے آدم کے بیٹے بہت زیادہ گناہ گار ہیں. وہ کہتے ہیں کہ میں 40 ایئرز کو کراس کر چکا ہوں, اور آپ کو پتہ ہے کہ انسانی زندگی کے اندر 40 سال کی عمر جو ہے نا وہ ایک مارکا ہوتا ہے, یعنی کہ 40 ایئرز ول مارک اے نیو فیز آف لائف, ایک میچور فیز آف لائف, جہاں پہ پھر بندہ یعنی کہ کچھ نہ کچھ تو پھر یہ سوچنا شروع کر دی دیتا ہے نا کہ زندگی کا ایک چنک میں نے ختم کر دیا. انہوں نے کہا کہ اگر ابھی مجھے یہ پتہ لگ جائے کہ میں نے فوت ہونا ہے تو اپنے گناہوں کو دیکھ کے تو مجھے ڈر آئے گا, لیکن اللہ کی رحمت کو دیکھتے ہوئے شاید جو ہے نا وہ میں اس چیز کو ایکسیپٹ کر لوں. اور علماء کو میں نے ایک دعا مانگتے ہوئے بھی سنا ہے, مجھے نہیں پتہ یہ مسنون ہے یا نہیں, اللہم ارحم علی احوالنا, اے اللہ ہمارے حال پر رحم فرما, ولا تنظر الی سوء اعمالنا, لیکن ہمارے برائیوں کی طرف نہ دیکھ. تو یعنی کہ یہ بات تو طے ہے, اگر ہم زاویہ ایک ڈائریکشن اپنے گناہوں کی طرف رکھ لیں تو پھر تو بیڑا پار نہیں ہوتا, لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمت کی طرف اگر حقیقی طور پہ اس کو ہم سمجھیں, اس کو ہم انٹرنلائز کریں, دین دیر شوڈ بی نو ریزن وائی. اینڈ اگین دیٹ بینگ سیڈ, جس طرح کہ علماء نے کہا ہے کہ یہ ایک پرندے کی طرح ہے, اس کے پروں کی طرح ہے, ہوپ اینڈ فیئر, اور اس کا جو سر ہے وہ اللہ کی محبت ہے. تو ڈیفینیٹلی آئی تھنک کوئی ایک واقعہ, کیا ان گنت واقعات ہیں جہاں پہ ابھی آپ نے شروع میں عبدالعلیم سے پوچھا نا کہ آپ کو خود کوئی اس کا احساس ہوا یا نہیں ہوا. دیکھیں ہمیں نا مومن کو ضرورت ہوتی ہے یاد دہانی کی, اور میں سمجھتا ہوں اور آپ بھی اگری کریں گے کہ مکسڈ فیلنگز ہوتی ہیں اس طرح کا پوڈ کاسٹ کرنے سے پہلے. کچھ شرم بھی آ رہی ہوتی ہے اپنی حرکتوں کے بارے میں سوچ کے, لیکن آن دا کنٹریری بندہ پھر یہ سوچتا ہے کہ ہاں سب سے زیادہ فائدہ, کیونکہ یہ یاد دہانی اور کسی کو فائدہ ہونا وہ ہمیں واقعی بہت فائدہ ہوتا ہے. بالکل ایسے ہی. تو اسی لیے اللہ کی لینینسی میں سمجھتا ہوں از ریفلیکٹیو آف دا فیکٹ کہ ہم, اللہ نے ہمیں توفیق دے دی ہے کہ ہم یہاں پہ بیٹھ کے یہ بات کر رہے ہیں, کیونکہ یہ اللہ کی توفیق ہے, یہ اور تو کسی کی کوئی بات نہیں. جی اس میں ایک چیز ایڈ کروں گا. دیکھیں ابھی آپ بات کر رہے تھے کہ یہ آفرز اللہ تعالیٰ دیتے ہیں, اور اس طرح کی بے شمار اور بھی آفرز ہیں. سبحان اللہ. آپ مجھے کیا دنیا میں کسی ایک انسان کی ایسی مثال دے سکتے ہیں کہ جو جس کے پاس اس طرح کا, آپ اس کی ڈس اوبیڈینس بھی کر رہے ہیں, وہ آپ کو معاف بھی کر رہا ہے, معاف نہیں کر رہا بلکہ الٹا آپ کو ریوارڈز دے رہا ہے, اور اتنے ریوارڈز دے رہا ہے, اور ایسے ریوارڈز دے رہے ہیں جن کا اس دنیا سے کمپیریزن ہی نہیں ہے. نمبر 1. نمبر 2, آپ نے علی بھائی یہ چیز نوٹ کیا ہے کہ آپ نے ابھی شروع میں کہا کہ ہمیں بھی انگزائٹی, ہم بھی پریشان ہو جاتے ہیں. ایک پریکٹسنگ مسلمان بھی
پریشان ہوتا ہے زندگی میں. بالکل ایسے ہم میں اور یا ایک پریکٹسنگ مسلمان میں یا ایک نان پریکٹسنگ مسلمان میں کیا فرق ہے؟ صحیح. دا نالج آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ. اللہ. یعنی ایک انسان, ہمیں پریشانی آتی ہے نا, تو دیر آر لاٹ آف گلیڈ ٹائڈنگس فرام پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ کی جو تکلیف ہے, آپ کو جو تھکاوٹ ہو رہی ہے, ہاں اللہ اس کا ریوارڈ دیں گے, آپ کو آخرت میں ریوارڈ ملے گا. ایک بندے کو اللہ کا نہیں پتا, اس کے لیے تو وہ پھر ڈیتھ لائک سچویشن ہے نا, اسی لیے لوگ سوئسائڈ بھی کرتے ہیں پھر کہ یار اب میں ایسی سچویشن میں آ گیا ہوں, مجھے پتہ ہی نہیں کہ واٹ از اے وے فارورڈ. صحیح. اللہ تعالیٰ کی لینینسی, سبحان اللہ, یہ جو آپ نے حدیث بتائی کہ اللہ تعالیٰ ویٹ کرواتے ہیں, حکم دیتے ہیں فرشتے کو کہ اسٹاپ اینڈ ویٹ فار ہم. بالکل. اللہ تعالیٰ انڈرسٹینڈس کہ میرا بندہ, اس کی ہیومن نیچر ہے کہ یہ اس سے گناہ ہو گیا, سلپ ہو گیا. اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہی از اے بیڈ پرسن, فوراً سے گناہ لکھو, فوراً اس کی پنشمنٹ رکھو. اللہ تعالیٰ موقع دے رہے ہیں, اللہ تعالیٰ ہمیں موقع دے رہے ہیں. میں ایک حدیث یہاں پہ بتانا چاہوں گا انشاءاللہ, جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی تھے. ہماری یوتھ کو نا بڑا مسئلہ ہوتا ہے یہ والا کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے نفرت, پتہ نہیں نفرت کرتے ہیں, یا پتہ نہیں میں ہی کیوں اتنا گناہ گار ہوں, یا میری معافی ہوگی یا نہیں ہوگی. کچھ لوگ ایڈکشنز میں ہوتے ہیں, سبحان اللہ. تو وہ ایک صحابی, وہ ان کو حمار کہتے تھے, ان کا ایک نک نیم تھا, آپ یہ سمجھ لیں. وہ ہی یوز ٹو ڈرنک, کیونکہ اسلام میں آپ کو پتہ ہے, اسلام میں شروع میں جب اسلام آنے سے پہلے لوگ عادی تھے ڈرنکنگ, اٹ واز ویری کامن ان دیٹ سوسائٹی. وہ ڈرنک کیا کرتے تھے, ان سے اسلام کے بعد بھی اپنی عادت نہیں چھوٹی, یا وہ کبھی کبھار سلپ ہو جاتے تھے. ٹھیک ہے, ایک ان کو بار بار لے کے آیا جاتا تھا پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایز اے پنشمنٹ, جو بھی اسلام کی پنشمنٹ ہے جو بندہ ڈرنک کرتا ہے. تو ایک دفعہ ایک صحابی نے غصے میں آ کے کہا کہ اللہ, میں اللہ کرس ہم, کہ اس سے یہ عادت ہی نہیں چھوٹ رہی. بالکل ایسے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو روکا اور فرمایا کہ ایسے نہ کہو, جہاں تک میں جانتا ہوں یہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنے والا. سبحان اللہ. مطلب ہم لوگوں نے اتنا زیادہ اس چیز کو وہ کر دیا نا, ڈیمونائز کر دیا کہ پتہ نہیں آپ سے اگر گناہ ہو گیا نا تو یو آر ناٹ ایون مسلم, یہاں تک کی باتیں ہوتی ہیں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ forgives, لیکن we have to be sincere in front of him, یہ سب سے ضروری ہے. اور میں آپ کو بتاؤں, مجھے اتنے سوال آتے ہیں اور میں حیران ہوتا ہوں کہ یار مطلب کیسے اتنے بڑے بڑے جملے لوگ کہہ دیتے ہیں کہ علی بھائی اللہ مجھ سے ناراض ہے, اللہ مجھ سے ناراض ہے, اللہ. میں کہتا ہوں کہ اتنا ریپیٹیٹیولی اس جملہ آپ کہہ رہے ہیں, آپ کو پتہ بھی ہے اللہ کی ناراضگی ہے کیا, آپ کو پتہ بھی ہے اللہ تعالیٰ کن لوگوں سے ناراض ہوتا ہے. قرآن میں جا کے پڑھیں تو صحیح ان لوگوں کے ایٹریبیوٹس کیا ہیں, دا موسٹ ریچڈ ونس. سبحان اللہ. یعنی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی آزمائش آئی ہے نا تو اللہ کی ناراضگی ہے, کوئی مشکل آ گئی ہے وہ اللہ کی ناراضگی ہے, یا بس ہمیں کوئی چیز نہیں ملی وہ اللہ کی ناراضگی. حالانکہ کتنا کلیئر آپ نے بات کی کہ اللہ نے سب بتایا ہوا ہے, کتنا کلیئر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ میں 3 طرح سے ٹیسٹ کروں گا. مطلب دا وے آئی ہیو انڈرسٹوڈ کہ 3 قسم کے ٹیسٹ آتے ہیں. یا اللہ فوراً دے دیتا ہے اور ہمارے شکر کو آزماتا ہے, یا اللہ تعالیٰ ڈیلے کرتا ہے اور ہمارے صبر کو آزماتا ہے, یا اللہ نہیں دیتا اور ہمارے ایمان کو آزماتا ہے. تو فیتھ, پیشنس اور گریٹیٹیوڈ, ان 3 کے ٹیسٹ تو اللہ نے قرآن میں کہہ دیا میں لوں گا. سورہ البقرہ کی آیت سے ثابت ہے کہ میں ضرور آزماؤں گا تمہیں لاس آف ویلتھ سے, لائف سے, لیکن وبشر الصابرین. تو ذیشان یہ جو جملہ ہے کہ اللہ مجھ سے ناراض ہے, ٹھیک ہے, ایک حد تک سوچنا, یہ سوچنا کہ شاید میرے اعمال بہت برے ہیں تو کہیں اللہ کی میں ڈس اوبیڈینس میں مبتلا نہ ہوں, تو اللہ تعالیٰ جو ہے نا میں اپنے رب کو اس طرح ناراض نہ کر دوں, وہ تو ٹھیک ہے سوچنا. لیکن اتنا زیادہ یہ سوچنا. علی بھائی آپ نے بہت اچھا کویسچن کیا, اور میں نے بھی جب یہ والا, اصل میں نا اس چیز کو میں ٹاپک دوں گا اللہ کے ساتھ حسن الظن, تھنکنگ گڈ اباؤٹ اللہ. میرے ٹیچر تھے, انہوں نے نا باقاعدہ اس پہ ایک درس دیا تھا, اور میں حیران ہوا. انہوں نے بات شروع کی کہ اللہ تعالیٰ پہ حسن ظن رکھنا یہ فرض ہے ہر مسلمان, اس کا حکم شرعی حکم فرض ہے. یہ ایک 2 way sword ہے, ہمیں اس بات کو سمجھنا ہے. وائل آن ون سائڈ ہمیں اللہ تعالیٰ کے بارے میں حسن ظن تو رکھنا ہے, لیکن آن دا کانٹری ہم نے یہ بھی نہیں کرنا کہ وہ حسن ظن جو ہے وہ اس طرح کا ہو جائے کہ ہم پھر وہ والا حسن ظن اصل میں وہ ہے جو کہ اللہ کی معرفت سے خالی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ فرماتے ہیں, حدیث قدسی ہے جس کا مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اللہ فرماتے ہیں میں اپنے بندے کے ساتھ ویسا ہی ہو جاتا ہوں جیسا وہ میرے بارے میں گمان. سبحان اللہ. تو یہ بات بہت ضروری ہے اللہ کے ایٹریبیوٹس کو ذہن میں رکھتے ہوئے, اور یہ فریم ورک ذہن میں رکھتے ہوئے کہ ہاں ہمارے اعمال تو اس لائق نہیں ہیں کہ وہ کوالیفائی کر جائیں, لیکن اللہ کے ایٹریبیوٹس, اللہ کی رحمت ہے, اللہ کی مغفرت ہے, اس کو دیکھتے ہوئے فرض ہے کہ اللہ کے بارے میں حسن و ظن کیا جائے. اور میں آپ کو بتاؤں اٹس اے ویری تھن لائن. یہاں پہ نا تھوڑی سی سائیکالوجی بھی ایٹ پلے آتی ہے. آپ کو پتہ ہے نا سائیکالوجی کی اور کاؤنسلنگ کی دنیا میں افرمیشنز ایک چیز ہوتی ہیں.
یہ جتنے لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ مجھ سے ناراض ہے, یہ صرف اللہ تعالیٰ کے بارے میں نہیں کہتے. ان کا جنرلی اگر یہ نوٹ کریں ود آل دا رسپیکٹ دیٹ از ڈیو, یہ جنرلی ہر چیز کے بارے میں ہی نیگیٹو سوچ رہے ہوتے ہیں. اور سب کانشیسلی جب آپ اس طرح سوچنا شروع کر دیں گے تو آپ ایکٹ بھی اس طرح کرنا شروع کر دیں گے, اور اس کے چانسز ہیں کہ آپ کے ساتھ ویسا ہی ہو جائے گا. اسی لیے ان کو چاہیے کہ وہ اپنی آؤٹ لک پوری زندگی کے بارے میں بدلیں اور اللہ تعالیٰ کے بارے میں بھی اچھا گمان کریں اور کوشش کریں کہ اپنے رویوں کو چینج کریں. ہمارے ہاں ایک بہت مسئلہ ہے جین زی کے ساتھ, وہ کہتی ہے کہ بس اب تو کچھ نہیں ہو سکتا. نہیں, آپ کو کچھ تھوڑا بہت کرنا پڑے گا, چاہے وہ تھوڑا بہت آپ کے نزدیک رزلٹ اورینٹڈ نہ ہو. اللہ نے آپ کی محنت دیکھنی ہے, اللہ نے آپ کی کوشش دیکھنی ہے, آگے کرنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہوتی ہے. ایک اسکالر نے علی بھائی بڑا ان کا اچھا کوٹ ہے اس حوالے سے اللہ تعالیٰ کی لینینسی کے بارے میں. انہوں نے کچھ اس طرح کہا, کہتے ہیں کہ اگر مجھے پتا ہونا کہ میرے جو اعمال ہیں اس کا اکاؤنٹیبلٹی میرے پیرنٹس نے کرنی ہے یا اللہ تعالیٰ نے کرنی ہے, بالکل, تو آئی ووڈ ڈیفینیٹلی چوز اللہ سبحانہ و تعالیٰ. حالانکہ میرے پیرنٹس مجھ سے بہت محبت کرتے ہیں, لیکن اللہ کی محبت اور پیرنٹس کی محبت کا کوئی پیرلل نہیں. کیا بات ہے. تو دس شوز کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندوں سے بہت محبت کرتے ہیں. ون آف دا سائنز از کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ نے پروفٹس بھیجے ہیں, اینڈ دین پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اگر اللہ تعالیٰ ایک جس طرح ویسٹ میں پورٹری کیا جاتا ہے ایک بڑے ہارش گاڈ ہوتے یا بڑے وہ ہوتے تو وہ میسیج نہ بھیجتے, وہ آپ کو بچانے کے لیے اللہ کا میسیج ہی نہ آتا. سو دس آلسو شوز کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیئرز اباؤٹ ہز سلیوز. مجھے نا وہ ایک یہاں پہ اپنے ایک اسٹوڈنٹ کا ایک قصہ یاد آیا, میں اس کا نام نہیں لوں گا, شاید وہ ہمارے پوڈ کاسٹ سنتا بھی ہے. تو اچھا, یہ اسٹوڈنٹ وہ تھا جس کے بارے میں نے کبھی بھی ایکسپیکٹ نہیں کیا تھا کہ اس کا کبھی مجھے اس طرح کا میسیج آئے گا. آپ کو پتہ ہے کیجول بچے ہوتے ہیں جس طرح کے لاپرواہ سے بچے ہیں. اور تو آئی تھنک یہ ایگزام کے دن تھے, اور آپ کو پتہ ہے ایگزام کے دنوں میں جو ہے نا وہ دماغ اس طرح کی سوچ خیال لے کے آتا ہے. اس کا کچھ 6 منٹ کا وائس میسیج آیا, مجھے آج بھی یاد ہے, میں ایک اسکول کی پیرنٹ ٹیچر میٹنگ پہ بیٹھا ہوا تھا, تو 6 منٹ کا میسیج تھا, میں نے اس وقت نہیں سنا. ہم جب فارغ ہو گئے تو میں نے واپسی پہ اس کا وائس میسیج سنا. وہ بچہ رو رہا تھا. اچھا, وہ کیوں رو رہا تھا؟ سسکیاں لے لے کے رو رہا تھا, ٹو دا پوائنٹ کہ بیچ میں اس میسیج سنتے ہوئے تھوڑا سا میں بھی انکمفرٹیبل ہو گیا کہ یار یہ مطلب کچھ زیادہ ہی جذباتی ہوا ہے. اور وہ ساری اس کی بات کس کے ارد گرد گھوم رہی تھی کہ اس کے آئی تھنک کوئی رزلٹس اچھے نہیں آئے تھے, لیکن اس کو اس بات پہ رونا نہیں آ رہا تھا. وہ یہ سمجھ کے بیٹھا ہوا تھا کہ اللہ مجھ سے ناراض ہے, پتہ نہیں میرا کیا ہوگا, میرا آخرت میں کیا ہوگا. اچھا, اب مجھے پتا تھا وہ میرے سے کیا پوچھنا چاہ رہا ہے. اب میں نے اس کو صرف یہ بات کی, میں نے کہا اللہ کے بندے, آپ کو اللہ نے اگر یہ توفیق بھی دے دی ہے سوچنے کی کہ اللہ پتہ نہیں مجھ سے خوش ہے بھی یا نہیں ہے, تو یہ تو بہت بڑی بات ہے. یہ جو آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو رہے ہیں جو کہ آپ نہیں چاہ رہے کسی کو بھی پتہ لگے, یہ تو اللہ دل کا نرم ہو جانا اور اس کی مینیفیسٹیشن آنسو میں, یہ تو اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. بالکل. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا میں پناہ مانگی ایسے دل سے جو کہ نرم نہ ہو. ایگزیکٹلی. میں آپ کو بتاؤں, میں اس کو ایسے دیکھتا ہوں کہ دیکھیں سورہ حشر کی آئے نا, ولا تکونوا کالذین نسوا اللہ فانساہم انفسہم اولئک ھم الفاسقون. اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی نشانی بتاتے ہیں جن سے اللہ ناراض ہے. یہ ناراضگی اصل میں یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پھر اس کی کیئر چھوڑ دیتا ہے. تو اللہ کہتا ہے وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا تو اللہ نے ان کا آپ بھلا دیا. تو دیکھیں, کیا ایک ایسا بندہ جو اللہ کو بھولا ہوا ہے, کیا اس کو یہ تھاٹ آئے گا کہ اللہ مجھ سے ناراض ہے کہ نہیں ہے؟ یہ تو تھاٹ ہی اسے آئے گا جو اللہ کو یاد کرتا ہے اور جو کیئر کرتا ہے, جو کنسرنڈ ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے ریلیشن کے بارے میں. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ایک حد تک ٹھیک ہے تزکیہ اپنا کرنا. اسلاف بھی کرتے تھے, ہمیں ایسے ایسے جملے اسلاف کے ملتے ہیں کہ میرا بس حساب ہی نہ ہو, یا اس طرح کے بھی جملے تزکیہ کی ایک پوری دنیا میں ہمیں ملتے ہیں کہ کاش ہم بس ایک درخت ہوتے, رائٹ, اس طرح کے. تو لیکن وہ ایک مومنٹ میں ہوتا تھا, اس کے بعد ہر وقت وہ ایٹیٹیوڈ نہیں ہوتا تھا. لوگ بہادری سے, شکر گزاری سے, کانفیڈنس سے زندگی گزارتے تھے. تو یہ میں سمجھتا ہوں شیطان بھی ایک نا یہ چیز کو پکڑ سکتا ہے کہ بس ان کو نا یہیں سے پریشان, ہر وقت پریشانی میں مبتلا کیا جائے کہ اللہ مجھ سے ناراض ہے. تو بڑی زبردست آپ نے بھائیوں نے بات کی کہ حسن ظن اللہ کے بارے میں یہ فرض ہے. سبحان اللہ. بھائی اللہ کو بھولنے سے کیا مراد ہے؟ دا پوائنٹ از کہ آپ نے کہا نا قرآن میں اللہ تعالیٰ نے, کیا فار ایگزامپل میرے سے کوئی گناہ ہو گیا تو ڈز اٹ مین کہ میں اللہ کو بھول گیا ہوں؟ نہیں. اللہ کو بھولنے سے مراد یہ ہے کہ آپ کے اوپر ہزاروں لاکھوں ریمائنڈرز آئے, آپ کو باری باری اٹھایا گیا کہ اٹھ جائیں, نیند سے اٹھ جائیں, دیر از اللہ, آپ نے وہاں پیش ہونا ہے اللہ کے سامنے. آپ نے سارے ریمائنڈرز کو ختم کیا, بند کیا, اور موت کے وقت تک آپ کو ریمائنڈرز ملتے رہے. آپ کا خاتمہ اس بات پہ ہوا کہ آپ اللہ تعالیٰ کو پہچاننے سے انکار کر دیا, اللہ کی ماننے سے انکار کر دیا. موت تک جب آپ کی کوشش یہ رہی ہے نا, اور آپ نے اللہ کے خلاف ایک بغاوت کی ہے, پھر سمجھ آتی ہے کہ آپ اللہ کو بھول گئے ہیں.
اگر آپ سے اوکیجنلی گناہ ہو رہے ہیں اور پھر آپ یو کم بیک ٹو یور بیسکس, یو کم بیک ٹو اللہ سبحانہ و تعالیٰ, آئی تھنک اٹ ڈزنٹ مین کہ آپ اللہ تعالیٰ کو بھلا چکے. بیوٹیفل بیوٹیفل, بہت زبردست آپ نے بات کی. میں ابھی ریسنٹلی ایک جو ہے سسٹر کو ایڈوائز کر رہا تھا, انہوں نے مجھ سے ایک سوال پوچھا تھا اس بارے میں, انگزائٹی کے بارے میں. تو میں نے کہا کہ آپ نا جرنل لکھتی ہیں؟ تو انہوں نے کہا جرنل تو کافی کاؤنسلرز بتاتے ہیں لکھنا, اٹس اے گڈ ہیبٹ ٹو کاؤنٹر انگزائٹی. میں نے کہا نہیں, بٹ یو ہیو ٹو سی کہ وٹ یو آر ایکچولی رائٹنگ ان دا جرنل. رینڈم چیزیں نہیں لکھنی چاہیے, وی ہیو ٹو بی ویری اسپیسیفک. تو میں نے انہیں سجیشن دی کہ دیکھیں آپ نا اپنی لائف کو انالائز کریں, لیٹ سے ٹین ایج سے شروع اور اب تک جتنی آپ کی عمر ہے, 35-36 سال جتنی بھی ہے, اور آپ نا تھوڑا غور کریں, تدبر کریں کہ آپ کو پیورلی اللہ کی ایک مدد, اللہ کی محبت, اللہ تعالیٰ کے ایسے انسٹنسز آپ کو نا اپنی لائف میں نظر آئیں گے کہ اللہ نے آپ کو بچایا ہے, نکالا ہے کسی چیز سے, کوئی سگنل بھیجا ہوا ہے, اپنی محبت کا ثبوت دے رہا ہے اللہ. حالانکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کوئی ضرورت نہیں ہے ثبوت دینے کی, لیکن سگنلز بھیج رہا ہے اپنی محبت کے. تو یو ہیو ٹو رائٹ دوز تھنگز ان دا جرنل, اینڈ وین یو آر ویری ڈاؤن تو ریڈ دیٹ. یہ میں نے اس لیے کہا کیونکہ دیکھیں نا اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے نبی کو کہہ رہا ہے ما ودعک ربک وما قلی, کہ میں نے آپ کو نہیں چھوڑا ہے, اور پھر دلائل دیے اللہ نے. ٹھیک ہے, تو وہ دلائل آپ کی زندگی میں بھی ہوں گے کہ کہاں پہ اللہ نے آپ کو اس مومنٹ پہ سنبھالا, کہاں پہ اس مومنٹ پہ سنبھالا. میں ایسے کرتا ہوں, سبحان اللہ, میں بھی انسان ہوں, اور آئی ایم شیور آپ لوگوں کے ساتھ بھی ایسے انسٹنسز ہوتے ہوں گے شیطان کا حملہ ہو سکتا ہے. بندہ سوچتا ہے کہ یار میری لائف ختم ہے, ٹھیک ہے نا, آ جاتے ہیں ایسے تھاٹ, سب کو آ جاتے ہیں. تو اس مومنٹ پہ مجھے نا یہ میرا ڈاکومنٹ میں نے ایک بنایا, وہ بڑا ہیلپ کرتا ہے کہ سبحان اللہ دیکھو اس مومنٹ پہ میں ڈاؤن تھا تو میرے رب نے مجھے یہ سگنلز بھیجے, اس طرح سے میری ٹیک کیئر کی, مجھے ٹاکسک لوگوں سے بچایا وغیرہ وغیرہ. تو یہ میں سمجھتا ہوں ہر انسان کو نا لکھنا چاہیے, اٹس ویری پاورفل. وٹ ڈو یو تھنک؟ اس میں آپ دیکھیں علی بھائی, ابن القیم کا ایگزیکٹلی ایک کوٹ ہے اس طرح کا, جس طرح کی آپ نے بات کی اور آپ نے سسٹر کو گائیڈ کیا. وہ کہتے ہیں ہیڈ اللہ لفٹڈ دا ویل آف ہز سلیو and shown him how he handles his affairs for him and how Allah is more keen for his benefit, his heart would have melted out of love for him. اور یہاں پہ ختم نہیں ہوتا, آگے کہتے ہیں کہ his heart would have been torn to pieces out of thankful to Allah subhanahu wa ta'ala. Therefore, if the pains of this world tire you, do not grieve, for it may be that Allah wishes to hear your voice by the way of dua. So pour out your desires into prostrations and forget about it, and know that verily Allah does not forget it. سبحان اللہ, سبحان اللہ, امیزنگ. دیکھیں یہ تو اللہ کے رب ہونے کی, یہ اللہ کے رب ہونے کا سب سے بڑا مظہر ہے نا. اللہ نے آزمائش کرنی ہے, اور اس کو آپ ڈسپلنری لو کہہ لیں, یا جس طرح قرآن مجید کی ایک آیت اس کی بہت اچھی عکاسی کرتی ہے سورہ بقرہ میں, وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا, یہ ہو سکتا ہے تمہیں کوئی چیز بہت بری لگ رہی ہو, وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ, لیکن وہ تمہارے لیے بہتر ہو. وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا, ہو سکتا ہے کسی چیز سے تمہیں بہت محبت ہو, وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ, لیکن وہ تمہارے لیے بہت بری ہو. وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ, اللہ جانتے ہیں تم نہیں جانتے. سبحان اللہ. تو یہ لیپ آف فیتھ کبھی کبھی جس طرح ہم بچوں کو کہتے ہیں نا, یعنی کہ اگر مجھ سے کوئی کہتا ہے آپ اپنے ٹین ایج میں جا کے اپنے آپ کو کیا ایڈوائز کریں گے, میں ایڈوائز تو کر دوں گا, لیکن مجھے پتہ ہے وہ تب سمجھ نہیں آتی, وہ بات اب سمجھ میں آتی, تو اس لیے یہ چیز انٹرنلائز کر لینی چاہیے ہمیں. اشفاق احمد صاحب اس بارے میں کہتے ہیں کہ مدت گزرنے کے بعد تمہیں یہ پتہ چلے گا کہ جو تم چاہتے تھے نا, اگر اللہ وہ تمہیں دے دیتا تو تم ڈوب جاتے. سبحان اللہ, سبحان تو اللہ. جس طرح ذیشان بھائی نے کہا اللہ تعالیٰ نوز. یہ میں آپ کو ریئل لائف ایگزامپل دے دیتا ہوں. ایک بھائی میرے پاس آئے, کہتے کہ مجھے کو پسند تھا اسے 10 سال پہلے, اور میں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی مطلب وہاں پہ معاملہ بنانے کی. تو اب 10 سال بعد جا کے مجھے سمجھ آئی ہے, پتہ نہیں سمجھ انہیں کیسے آئی, میں نے ڈیٹیل نہیں پوچھی. کہتے ہیں مجھے کلیئر ہو گیا ہے کہ وہ چیز میرے لیے اچھی نہیں تھی. تو یہ بات بالکل ٹھیک ہے, بعد میں جا کے انسان, اور کئی پردے جیسے آپ نے کہا نا, وہ تو کھلیں گے قیامت والے دن, جب اللہ سبحانہ تعالیٰ دکھائیں گے کہ دیکھ یہاں پہ میری مدد کیسے آئی. ایکچولی یو ور لوکنگ فار سائنس فرام می اینڈ سائنس کیم, بٹ شاید ہم دیکھ نہیں پاتے. ہم نا آسانی کو بھی انٹرپریٹ اپنے مطابق کر رہے ہوتے ہیں کہ نا یہ آسانی ہے, بس یہی آنی چاہیے, حالانکہ کتنی زیادہ دیر از سو مچ آن دی ادر سائڈ آف دا ونڈو. اللہ, میں آپ کو بتاؤں بھائیوں, میں نے آج تک آئی ایم یٹ ٹو سی اے پرسن جو ہر طرف سے ڈاؤن ہے, یعنی ہر طرف سے ختم ہو چکا ہوا ہے. صحیح بات.
کہیں نہ کہیں سے اللہ نے اسے سنبھالا ہوا ہے, کمپنسیٹ کیا ہوا ہے. دیکھیں کئی لوگ ہیں اولاد نہیں ہے تو اللہ نے کہیں اور سے کمپنسیٹ کیا, دولت بہت دی ہوئی ہے, ٹھیک ہے, عزت بہت دی ہے. کئی لوگ ہیں ان کے پاس دولت نہیں ہے تو اولاد سے بہت کمپنسیٹ کیا ہوا ہے, رائٹ. کئی لوگ ہیں انہیں صحت بڑی اچھی دی ہوئی ہے, ان کو سپورٹ سسٹم بہت اچھا دیا ہوا ہے, ان کو ریلیٹیوز بہت اچھے دیے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے. تو فرام ایوری ویئر. ابھی بلکہ ایک اور بھائی, ان کو دعا بھی کیجیے گا, OCD کی شکایت کی انہوں نے, تو میں نے یہی کہا کہ دیکھیں اتنی نعمتیں, میں نے خود انہیں نعمتیں گنائی ان کی لائف میں, کہ آپ خود بتائیں کہ بچپن سے لے کے اب تک اللہ تعالیٰ کیسے چلیں آپ کے ساتھ. انہوں نے خود بتایا, کہتے سبحان اللہ, میں جب آیا یہاں پہ پڑھنے دوسرے ملک میں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھے میری خالہ کے گھر میں رہا, بہت اچھا ٹریٹ کیا انہوں نے, بہت میرا خیال رکھا. پھر میرے پیرنٹس نے آج تک کوئی کمی نہیں ایسی جو میری پوری نہ کی ہو, مجھے پیسے دیے, بہت اچھا میں پڑھ گیا, میری نوکری ہے ماشاءاللہ, بچے ہیں, یہ وہ. تو میں نے کہا اس کے بدلے اگر تھوڑا سا ٹیسٹ اللہ لے رہا ہے OCD کے تھرو آپ کا, تو کیا ہے, واٹس رانگ ود اٹ. اور وہ حبشی خاتون دیکھیں نا, کیا اس کا توکل تھا, کیا لیول تھا. اللہ کے نبی نے جب کہا کیا نہ تمہیں میں بتاؤں کہ 70,000 لوگ بغیر حساب کے جائیں گے, جو رکیا نہیں جس نے پھر کروایا, لیکن اس نے کہا بس آپ یہ دعا کر دیں کہ میں برہنہ نہ ہوں. تو دیکھیں نا اس سے کیا سبق ملتا ہے, ایکسیپٹنس. اگر اتنا کچھ دیا اور تھوڑی سی کمی رہ گئی ہے تو ایکسیپٹ اٹ, سبحان اللہ. تو بہرحال دس از دی لو آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ. ارے میں آج صبح نا ایک چیز سوچ رہا تھا کہ اٹس بین اراؤنڈ 10 years کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے دین کی تھوڑی سمجھ دی, اینڈ آئی ایم اسٹرگلنگ کہ میں دین میں اور آگے جاؤں اور اللہ کے قریب ہوں. میں سوچ رہا تھا اللہ تعالیٰ کتنے حکیم ہیں, اللہ تعالیٰ کتنے حکمت والے ہیں, اور اللہ تعالیٰ کی ٹائمنگ کتنی پرفیکٹ ہے. کچھ ہماری ایک پرابلم تھی جس کا مجھے نہیں پتا تھا, اور وہ مجھے تقریباً 27-28 سال بعد اب آ کے پتہ چلی کہ دیر واز دیٹ پرابلم ایگزسٹنگ. اور میں آج سوچ رہا تھا اگر وہ پرابلم مجھے دین پہ آنے سے پہلے پتہ چلتی نا تو میں پتہ نہیں کیا کر دیتا. لیکن اللہ تعالیٰ کیپٹ دیٹ سیکرٹ اوے فرام می, اور اب میرے لیے اس کو ہینڈل کرنا مسئلہ نہیں تھا. آئی واز ویری ہیپی. ٹھیک ہے, کوئی بات نہیں. امیزنگ ایگزامپل. میں چاہوں گا کہ ہم سارے بھائی ایک ایک آیا آپ لوگ بھی ذرا تھوڑا سا ذہن لڑا لیں. جو دیکھیں قرآن از دی ڈائریکٹ میسج آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ. ایک ایسی آیا جو سیدھا آپ کے دل میں جاتی ہے, اور جس میں نا آپ کو جو بار بار آپ کو بڑا ہیلپ کرتی ہے اللہ کا ایز اے میسج آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ. اگر میں پرسنلی آپ کو بتاؤں تو یہ جو سورہ طلاق کی آیا نا, اس نے مجھے ڈیورنگ دا لاسٹ 10 years اتنا ہیلپ کیا ہے. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. دیکھیں اس میں سب سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک کنڈیشن بتاتا ہے, اور وہ کنڈیشن بھی آؤٹ آف لو ہے کہ ساری دنیا سے تو کانشیس تم ہو, محبت کی ہوئی ہے, دل لگایا ہوا ہے, میرے سے کانشیس ہو کے دیکھو, میرے سے دل لگا کے دیکھو. تقویٰ کا یہی مطلب ہے, بی کانشیس آف می. تو یہ کنڈیشن ہے. یجعل لہ مخرجا, یہ رزلٹ ہے کہ میں راستے کھول دوں گا. کوئی مصیبت آئی ہے, پریشانی ہوئی ہے, آئی ول کریٹ ویز. اور یہاں نہیں رکے اللہ, ایکسٹرا ہے, اس سے بھی ایکسٹرا ہے. وَيَرْزُقُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ, وہاں سے دوں گا کہ تمہارا گمان بھی نہیں جا سکتا. تو دس ان اے نٹ شیل ٹو می از اسلام. نمبر 1 کنڈیشن, نتھنگ کمز وداؤٹ اے کنڈیشن, بٹ دس کنڈیشن از امیزنگ. یہ وہ کنڈیشن ہے جو آپ کو فری کر دے گی, امپاور کر دے گی. دیٹس دی کنڈیشن. اس کے بعد اس کنڈیشن کا رزلٹ ہے, ایک پرومس ہے, اور پرومس کے بعد ایکسٹرا بھی ہے کہ احسان کے لیول پہ جا کے اللہ سے زیادہ احسان کرنے والا کون ہے. تو سبحان اللہ, اس نے اتنا مجھے ہیلپ کیا ہے تھرو آؤٹ لائف. اس آیا نے, اللہ تعالیٰ ہمیں بس استقامت دے اور ہمیں عمل کرنے والا بنائے. واٹ اباؤٹ یو گائز؟ علی بھائی, آپ نے اس آیت, یہ جو آپ نے آیت پڑھی ہے ماشاء اللہ, اس میں آپ نے نوٹ کیا کہ ہم لوگ جب فار ایگزامپل قرآن کو پڑھتے ہیں تو ہم لوگ نا اس کو بالکل ایسے پڑھ رہے ہوتے ہیں کہ ایک اسٹوری بک ہے, اور ٹھیک ہے یہ اٹس ناٹ فار می, اٹس فار سم ون ایلس. اور وہ پڑھ کے ہم کہتے ہیں یار ہمیں قرآن اثر نہیں کر رہا, ہمارے پہ قرآن کا کوئی امپیکٹ نہیں ہو رہا. دیکھیں اللہ تعالیٰ اسباب کے نا پابند نہیں ہے. اس آیت کا مطلب یہ بھی ہے کہ اگر آپ ایک جگہ پہ ٹریپ ہو گئے ہیں نا, اینڈ دیٹ بلڈنگ از گوئنگ ٹو کلیپس, اور کوئی دروازہ نہیں کھل سکتا, اللہ تعالیٰ وہ دروازے توڑ کے بھی آپ کو وہاں سے نکال سکتا ہے. ٹھیک ہے, یہ ہم جب اللہ سے دعا کرتے ہیں نا, ہم اپنے مائنڈ کی چھوٹا, جو ہماری اپنی چھوٹی سوچ ہے نا, اس کو مائنڈ میں رکھتے ہیں کہ جی یہ دعا مانگ رہے ہوتے ہیں کہ اللہ مجھے فار ایگزامپل ایک بہت بڑی گاڑی دے دے, پھر ساتھ سوچ رہے ہوتے ہیں یار میرے پاس تو بینک بیلنس ہی نہیں ہے, مجھے تو پتہ نہیں کیسے ملے گی یہ چیز. تو وائل وی آر اسٹڈیئنگ قرآن, ہمیں یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نام کیا ہیں, اللہ کی صفات کیا ہیں, اور اللہ تعالیٰ کیا کیا کر سکتے ہیں. تو دیٹ از ویری ویل کہ آپ نے جو آیت بتائی ہے, اللہ فائنڈس ویز
اللہ تعالیٰ آپ کے لیے راستے بناتے ہیں. یو ہیو ٹو بی اگین ٹرو ٹو اللہ سبحانہ وتعالیٰ. اچھا علی بھائی آپ نے یہ جو آیت مینشن کی ہے نا, میں تھوڑا سا اس کا ایک تھوڑا سا اور پرسپیکٹیو بھی نا آڈینس کو سمجھانا چاہوں گا. اکثر ہم سمجھتے ہیں کہ ایگزٹ وے یا اللہ کوئی راستہ نکال دے تو اس کا مطلب ہے کہ ہمیں سولوشن مل جائے. دس از ناٹ آلویز دا کیس. بالکل دس از ناٹ آلویز دا کیس. ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے سوچنے کا زاویہ ہی بدل دے. مثلاً فار ایگزامپل آپ نے یہ آیت شروع کیسی ہوتی ہے, وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا, کہ جو اللہ سے ڈر گیا, اللہ سے تقوی اختیار کر دیا, اللہ اس کے لیے ایگزٹ وے نکال دے گا. میں اس آیت کو ایک حدیث کے ساتھ جوڑوں گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بہت پیاری دعا ہے, لمبی دعا ہے, اس کا شروع والا حصہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم اقسم لنا من خشیتک ما تحول به بیننا و بین معاصیک. کیا مطلب؟ اللہ سے دعا کر رہے ہیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں سکھا رہے ہیں کہ اللہ کو آپ کہہ رہے ہیں اللہم اقسم لنا من خشیتک, ہمیں تقسیم کر دے اپنی خشیت, اپنا خوف, ما تحول به بیننا و بین معاصیک, اور وہ خوف حائل ہو جائے ہمارے اور آپ کی نافرمانی کے درمیان. ٹھیک ہے. وَمِن طَاعَتِكَ مَا تُبَلِّغُنَا بِهِ جَنَّتَكَ, اور ایسی اطاعت دے دے جو کہ ہمیں پہنچا دے جنت تک. اچھا اب تیسرا حصہ دیکھیں دعا کا, وَمِنَ الْيَقِينِ مَا تُهَوِّنُ بِهِ عَلَيْنَا مَصَائِبَ الدُّنْيَا, اور ایسا یقین عطا کر دے جو کہ دنیا کی مصائب کو آسان کر دے. اچھا اب یہاں پہ ذرا رک کے ہم ایک ایک پوائنٹ لے کے چلتے ہیں. پہلی بات یہ ہے, اس دعا میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ الفاظ نہیں بتایا کہ وہ مصیبت یا وہ پریشانی دور ہو جائے, حالانکہ آپ یہ مانگ سکتے ہیں, لیکن یہاں پہ ہمیں پتہ یہ لگ رہا ہے جب اللہ سے ڈر ہو, اللہ کا تقوی ہو, تو پھر اللہ اس کا ایک گفٹ یقین کے نتیجے میں دیتے ہیں, جس یقین سے آپ کا فریم ورک اللہ شفٹ کر دیتے ہیں. وَمِنَ الْيَقِينِ مَا تُهَوِّنُ بِهِ عَلَيْنَا مَصَائِبَ الدُّنْيَا, کہ اے اللہ جو دنیا کی مصیبتیں ہیں ان کو آسان کر دے ہم پہ. یہ جو آپ نے ایکسیپٹنس کی بات کی ہے نا, کہ اللہ تعالیٰ وہ فریم ورک چینج کر دیتے ہیں کہ بندہ کہتا ہے ٹھیک ہے یار, یہ آزمائش اگر ہم پہ آئی ہے تو فار اے گریٹر گڈ. فار دا سیم ریزن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن جب صبر کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ نواز رہے ہوں گے تو لوگ دیکھ کے خواہش کریں گے کہ دنیا کے اندر غالباً ہمیں چھریوں سے یا کینچی سے کاٹا جا رہا ہوتا. تو یہ ذہن بھی رکھنا ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فریم ورک کو ہم سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کس اپنی تربیت سے گزارنا چاہتے ہیں. سو ناٹ ایوری ٹائم ول ڈیفیکلٹی بی اریز, کیونکہ دیکھیں مشکل چلی گئی تو پھر اللہ کے ساتھ لا نہیں لگتی. ایگزیکٹلی. اور دیکھیں نا اللہ کے سامنے ہماری ساری ٹائم لائن ہے, پاسٹ پریزنٹ فیوچر. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ کو یہ بھی نظر آ رہا ہے کہ یہ میرا بندہ یا بندی جو بہت آزمائشوں سے گزری ہے, یہ جنت میں کیا مزے کر رہے ہوں گے. صحیح بات ہے. تو دیکھیں نا یہ ہمیں نہیں نظر آ رہا ہے, لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یہ نظر آ رہا ہے. تو اس لیے ہر حال میں اللہ کا شکر. میں نا اسکول میں سوری ایک بات مجھے یاد آ گئی, ایم سی کیوز ہوتے ہیں نا, او لیول آپ کو پتا 40 ایم سی کیوز ہوتے ہیں. اچھا اب اس میں ہوتا یہ ہے کہ بچوں نے نا کویسچن پیپر کے اوپر مارک نہیں کرنا ہوتا, الگ ایم سی کیو گریڈ شیٹ دی ہوتی ہے ساتھ. اچھا ایک دفعہ اس طرح ہوا, ایک بچہ اسکول کے انٹرنل ایگزامس تھے, اس نے ایم سی کیو اس کو نا سالو کر دیا کویسچن پیپر پہ, اور گریڈ کے لیے اس نے کہا جی میں اینڈ پہ کروں گا, ٹائم ختم ہو گیا, میرے ساتھ لڑے سر پلیز. میں نے کہا بچے یہ میں آپ کو نہیں فل کرنے دوں گا. میں نے کہا آپ سے, اب وہ کہتے ہیں سر پلیز دے دیں, آپ اللہ کا واسطہ ہے آپ کیوں میرے ساتھ یہ ظلم کر رہے ہیں. اس کو میں نے کہا میں آپ کے ساتھ یہ ظلم اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ ابھی میں نے کر دیا نا, پھر آپ کبھی بھی نہیں بھولیں گے ایگزام کے اندر. اور آپ یقین کریں میری پڑھانے کی ہسٹری میں ایک ایگزامپل ہے جہاں پہ ایک شہزادہ چھوڑ آیا تھا کیمبرج کے ایگزام کے اندر بھی. اچھا تو دیکھیں یہ اللہ کی تربیت کی بھی یہی طریقے ہیں نا. اور ڈسپلنری لو جو آپ نے کہا, جیسے باپ کا ایک لو ہوتا ہے, باپ بچوں کو ڈسپلن کرتا ہے. دیکھیں ڈسپلنری لو علی بھائی, باپ فار ایگزامپل اس کی مثال میں اس طرح سے دوں گا تاکہ آڈینس ریلیٹ کر سکے کہ چھوٹا بچہ ہے, اس کی عقل کتنی سی ہے. ہمارے ایک باپ کے سامنے اس کی عقل تو کچھ بھی نہیں ہے نا. وہ باپ کو پتا ہے کہ فار ایگزامپل اس وال کے پیچھے کوئی ایک بہت ڈینجرس کوئی اینیمل ہے, اور اس کو میں اگر باہر چھوڑ دوں گا تو وہ اس کو نقصان پہنچا دے گا. بچہ ضد لگاتا ہے نہیں 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 بابا میں نے جانا ہے, میں نے جانا ہے, میں نے جانا ہے. بابا روکتے ہیں, بچہ فیلز کہ یار یہ میرا باپ بہت ظالم ہے, میرا باپ مجھے جانے نہیں دے رہا, میری مرضی کا کام کرنے نہیں دے رہا. اس کے برعکس اللہ کے لیے تو مثل الاعلی ہے نا. اللہ تعالیٰ کی جو وزڈم ہے, اور دنیا میں سب سے بہترین جو عقل مند ترین انسان ہے, اس کی عقل کا کوئی موازنہ ہی نہیں ہو سکتا. اس طرح آپ نے کہا نا اللہ نوز دا فیوچر ایز ویل. اگر اللہ تعالیٰ فار ایگزامپل ہمیں جو ہم مانگ رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے مسلسل مانگ رہے ہیں, وہ اللہ تعالیٰ نوز کہ اگر میں اس کو اپنے بندوں کو دے دوں گا تو اس کی وجہ سے یہ جہنم میں گر سکتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ سے وہ چیز روک لیتے ہیں, اور آپ کہتے ہیں نہیں نہیں اللہ تعالیٰ نے میرے پہ بہت ظلم کیا. اللہ از ناٹ یور اینیمی. یہ ہمیں ریئلائز کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں تھاٹس کہاں سے آتی ہیں؟ شیطان کی طرف سے. ہو از دا ریئل اینیمی. ہمیں آپ نے نوٹ کیا علی بھائی,
ہمیں شیطان یہ پرسیو کراتا ہے کہ اللہ از یور اینیمی, یس آئی ایم یور فرینڈ, یس, اور یہ الٹا کام کر دیا اس نے. بالکل ایسے وی نیڈ ٹو لرن. اللہ نے نا آنسر کیا ہے اسی چیز. یہ عبدالعلیم کہہ رہا ہے نا, یہ ایگزیکٹلی ایک آیت کی عکاسی ہے سورہ ملک کے اندر. اللہ کہتے ہیں الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر. کیا وہی نہیں جانے گا جس نے پیدا کیا؟ وہ تو اللطیف اور الخبیر. یعنی اللہ کا لو جو ہے نا وہ ایکسٹریم وزڈم پر مبنی ہے, سبحان اللہ, ڈسپلن, وزڈم, وہ سارے ایٹریبیوٹس. سبحان اللہ. لو آف اللہ پہ بات کی جائے تو میں چاہوں گا ذیشان آپ اس حدیث کو تھوڑا ہائی لائٹ بھی کریں کہ جب اللہ کسی سے محبت کرتا ہے تو کیا معاملہ اس سے فرماتا ہے, فرشتوں کو کیا کہتا ہے. اور یہ میں اس لیے آپ کو کہہ رہا ہوں کیونکہ سبحان اللہ ابھی سندھ میں آئی تھنک میر پور خاص سٹی تھی, وہاں پہ ہم نے والنٹیئر سے جب بات کی تو انہیں یاد دہانی کرائی کہ دیکھو دیر آر سو مینی پیپل ہو آر ان نون آن دس ارتھ بٹ دے آر ویری فیمس ان دی ہیونس. اور اسپیشلی آج کے دور میں جب ہر کوئی یہاں فیمس ہونا چاہتا ہے, انسٹا پہ, اسنیپ چیٹ پہ, سبحان اللہ, دیر ول بی سم لکی پیپل ہو آر ٹوٹلی ان نون ہیئر بٹ سو مچ فیمس اوور دیئر. وہ حدیث میں چاہتا ہوں کہ آپ ضرور. اصل میں یہ ٹاپک کا نا اللہ کی محبت یہ ایک بڑا مس انڈرسٹوڈ ٹاپک بھی ہے, اور اللہ بھلا کرے سب کا ہی. ہمارے جو میوزک انڈسٹری ہے نا اس نے بہت گڑبڑ کی ہے. میں تھوڑا سا ذرا ایک بہت زیادہ تو نہیں لیکن اس چیز سے میں ایک پوائنٹ ثابت کرنا چاہ رہا ہوں. میں ایک پوئٹری بیسکلی ہم اپنے 14th کے ایونٹ کے لیے جب میں تیاری کر رہا تھا, یہ جو پچھلے سال گزرا ہے, تو اس میں نا میں نے جان بوجھ کے تھوڑا سا R&D کی, اور میں نے یوٹیوب پہ سرچ کیا ایک اس طرح کے گانے کو جو کہ بہت سب سے زیادہ جس کے ویوز ملینز میں تھے, اور آپ مجھے نہیں پتا تھا بلینز اور اس میں بھی ویوز جاتے ہیں. بالکل ایسے. تو اس میں نے نا وہ لیرکس لکھ کے اس کے امیجز وغیرہ دیکھے, تو اس میں آئی تھنک میں آئی ڈونٹ ایگزیکٹلی ریمبر لیکن کوئی بالی ووڈ کا ہی گانا تھا. اچھا, اس کے پہلے 2 اشعار پڑھ کے میرے ذہن میں آیات بھی ہیں اور احادیث بھی ہیں, اور وہ اشعار ٹرو تھے. صحیح ہے. دے اسٹوڈ ٹرو, مطلب دے اسٹوڈ دا ٹائم آف, مطلب مجھے وہ لگ رہا تھا کہ وہ عکاسی کر رہے ہیں کہ ہاں اللہ نے یہی بات کی ہے. ٹھیک ہے. وہ جی شاعر کہتے ہیں کہ دل کا دریا بہہ ہی گیا, عشق عبادت بن ہی گیا. ابن قیم نے دیکھیں پوری کتاب لکھی ہے اس پہ, عشق پہ اور یہ محبت وغیرہ پہ. دوائے شافی جو کتاب ہے وہ اس پورے اس پہ ہے. دیکھیں اللہ کی محبت کیا ہے, اس کو بہت آسان طریقے سے ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. پہلے دیکھتے ہیں کہ اللہ کی محبت کیا نہیں ہے. کیا میں اور آپ جو جذبات فیل کرتے ہیں, فار ایگزامپل اپنے دوست احباب کے ساتھ, میرڈ لوگ اپنے اسپاؤس کے ساتھ, اپنے بچوں کے ساتھ, کیا وہ اس کو ہم قیاس کر سکتے ہیں اللہ کی محبت پہ؟ تو جواب ہے نہیں. اس میں ویکنس. اسکالرز کہتے ہیں کہ نہیں, وہ یہ اللہ کی محبت, پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ مخلوق کی آپس میں محبت کو ایکویٹ نہیں کر سکتے اللہ کی محبت کے ساتھ. اللہ تعالیٰ نے خود قرآن مجید کے اندر بتایا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تھرو سمجھانے کی کوشش کی ہے. سورہ آل عمران کی بہت مشہور آیت ہے. اللہ کہتے ہیں قل ان کنتم تحبون اللہ, اے نبی کہہ دیجئے کہ اگر تمہیں اللہ سے محبت ہے, یعنی کہ یارڈ سٹک کیا ہے کسی کو یہ کہنے کے لیے کہ مجھے اللہ سے محبت ہے, اس کی یارڈ سٹک یہ ہے فاتبعونی یحببکم اللہ, کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرے. سو فالوئنگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی, یعنی کہ جتنا کسی مسلمان کے دل میں سنت پر عمل کرنے کی محبت زیادہ ہے, اٹ از این آٹومیٹک ریفلیکشن کہ اس کی اللہ سے محبت زیادہ ہے. اور پھر آگے اللہ کہتے ہیں یحببکم اللہ, اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ پھر اللہ واپس بھی آپ سے محبت کرے گا. یعنی کہ یہ صرف یہ نہیں ہے کہ آپ کو اللہ سے محبت کا دعویٰ ہے, اگر آپ اس دعوے میں سچے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں, تو آگے سے اللہ کی گارنٹی ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی آپ سے محبت کرے گا. پھر اس کی مینیفیسٹیشن یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے طریقے سے اس کا اظہار کرتا ہے جس کو لوگ نہیں سمجھ پاتے. مثلاً فار ایگزامپل جامع ترمذی کی صحیح روایت ہے کہ اللہ جس کے ساتھ محبت کر لیں اللہ اس کو مصائب میں مبتلا کر دیتے ہیں. تو اب آپ دیکھیں یہ اللہ تعالیٰ کا فریم آف ورک کیا ہے کہ وہ بندہ سمجھ رہا ہے کہ اللہ مجھ سے ناراض ہے, میں ہی کیوں, حالانکہ اللہ تو آپ سے محبت کرتے ہیں اس لیے آپ کو آزما رہے ہیں. اور اللہ نے آپ کو یہ بھی سمجھایا ہے اللہ آپ کو آپ کی استطاعت سے زیادہ آزمائیں گے ہی نہیں. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. تو یہ اس طرح کی چیز ہے کہ آپ اس کو سمجھ جائیں نا, تو وہ کہتے ہیں نا ایوری تھنگ ول فال ان پلیس. لوگ بلکہ تانا دیتے ہیں, جو لوگ دیندار ہوتے ہیں نا, نمازی پرہیزگار, ان کو کہتے ہیں یار دیکھ تیرے سے بہتر تو ہم لوگ ہیں, ہم نہ نماز پڑھتے ہیں لیکن اللہ نے ہمیں سب کچھ دیا ہوا ہے. جو ذیشان بھائی نے حدیث پہ تھے, دیٹ از اے ریئل ریفلیکشن نا, کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو آزمائش میں کیوں ڈالا ہے, بیکاز اللہ لوز ہم. ایک اسکالر کہتے ہیں کہ لوگ جو پوچھتے ہیں نا کہ اللہ مجھ سے خوش ہے یا ناراض ہے, ایک اسکالر کہتے ہیں اگر تم پہ آزمائش آتی ہے نا اور وہ آزمائش تمہیں اللہ کے قریب کر دیتی ہے نا,
دیٹ مینس کہ وہ آزمائش ایک بلیسنگ ہے تمہارے لیے. Yes, اور yes, اس کے برعکس تمہارے پہ کوئی آزمائش آتی ہے, تم گالیاں دینا شروع کرتے ہو, لوگوں کو برا بھلا کہتے ہو, اللہ کو نعوذ باللہ برا بھلا کہتے ہو, اللہ سے دور ہو جاتے ہو نا, تو دیٹ از اے کائنڈ آف پنشمنٹ فار یو ان دس ورلڈ. جو حدیث کی بات ہو رہی تھی, سبحان اللہ, اللہ تعالیٰ جب اپنے کسی بندے سے محبت کرتے ہیں نا, تو اللہ تعالیٰ سب سے پہلے جبرائیل علیہ السلام کو بلاتے ہیں. ان کو بلا کے کہتے ہیں جبرائیل میں فلاں ابن فلاں سے محبت کرتا ہوں. یہاں سٹاپ کریں آپ, فلاں ابن فلاں آپ بھی ہو سکتے ہیں. آپ کا نام لے کے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اس بندے سے محبت کرتا ہوں, جبرائیل تم بھی اس سے محبت کرو. جبرائیل علیہ السلام اس بندے سے محبت کرتے ہیں. پھر آسمان میں, بیکاز ہی از دا ہیڈ آف دا اینجلس, وہ آسمان میں اعلان کرتے ہیں کہ اللہ فلاں ابن فلاں سے محبت کرتے ہیں, تم سب اینجلس بھی محبت کرو. کین یو کاؤنٹ دا نمبر آف اینجلس؟ آپ سبحان اللہ چیک کریں, وہ سب اینجلس ایک انسان سے محبت کرتے ہیں, اس ایک انسان سے. پھر اس انسان کی محبت زمین میں اہل دنیا میں پھیلا دی جاتی ہے. آپ مطلب سبحان اللہ علی بھائی, کون سا ریلیشن شپ ایسا ہوتا ہے؟ تب اف ناٹ اللہ پھر کون ہے؟ بے شک کوئی بھی ریلیشن شپ ایسا نہیں ہوتا. تو اللہ تعالیٰ کی محبت انسان کے لیے ایک بہت بڑا گفٹ ہے. وی شوڈ اسٹرائیو فار اٹ. میں انشاءاللہ مینشن کرتا ہوں کچھ چیزیں جو کہ کچھ کوالٹیز جو اللہ تعالیٰ نے خود بیان فرمائی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کن سے محبت کرتا ہے یا کن کوالٹیز والے لوگوں سے محبت کرتا ہے. اس میں نمبر 1 جو ذیشان بھائی نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ جو بھی انسان, جو بھی مسلمان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرے گا, اللہ تعالیٰ اسے محبت کریں گے. نمبر 2, اللہ لوز دوز ہو آر گاڈ کانشیس, یعنی متقین. جو آپ نے شروع میں بتایا کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کو جانتے ہیں, اپنی ڈیلی لائف میں اللہ کا تقویٰ اختیار کرتے ہیں, ہر فیصلہ کرنے سے پہلے سوچتے ہیں کہ یہ فیصلہ, یہ چوائس, ہاں رب کیا سوچے گا, کانشیس ہوتے ہیں. اللہ ان سے محبت کرتا ہے, اینڈ اٹ کین بی یو. ٹھیک ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ ان سے محبت کرتے ہیں جو اپنے آپ کو صاف ستھرا رکھتے ہیں, جن کا یعنی اسلام از ناٹ اے, آپ سمجھ لیں کہ ایسا ریلیجن نہیں کہ جو صرف آپ کو کہتے ہیں کہ آپ اسپرچل ہو جاؤ, آپ کی ڈیلی لائف کے جو معاملات ہیں اس میں بھی اسلام موٹیویٹس یو ٹو بی پیور, ٹو بی کلین. اللہ تعالیٰ مطہرون سے محبت کرتے ہیں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ ٹرسٹ کرنے والوں سے, جو لوگ اللہ تعالیٰ پہ ٹرسٹ کرتے ہیں ان سے محبت کرتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ از وردی کہ آپ اللہ تعالیٰ پہ بلائنڈ ٹرسٹ کریں. اس پوری دنیا میں آپ کسی پہ بھی بلائنڈ ٹرسٹ نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ پہ آپ بلائنڈ ٹرسٹ کر سکتے ہیں. ذیشان بھائی نے ایک ایونٹ میں ایک ایکٹیویٹی کرائی تھی کہ انہوں نے کہا تھا کہ آپ نا مجھے پکڑیں, میرا ہاتھ پکڑیں اور آپ نا ذرا لین کریں, اور آپ نے یہ امیجن کرنا ہے کہ میں آپ کو چھوڑوں گا نہیں. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو چھوڑیں گے نہیں اف یو آر ریئلی ٹرسٹنگ ہم. بے شک. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہ سوری یہ مجھے ٹرسٹ کرتا ہے, لیکن پھر بھی اس کو جو ہے نا وہ تردد ہو رہا تھا کہ چھوڑنا دے. وہ آپ انسان ہے نا, بلائنڈ ٹرسٹ سے تھوڑا سا وہ آ گیا تھا مسٹرسٹ. اس کے بعد اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والے سے محبت کرتے ہیں. آپ سے جتنی دفعہ مرضی گناہ ہو رہا ہے, آپ کی ہر دفعہ توبہ اگر سچی ہے, اللہ لوز یو. ٹھیک ہے. یو آر ناٹ اے بیڈ پرسن. اللہ تعالیٰ مقسطین سے محبت کرتے ہیں. ہو آر المقسطین. آج کل ہم دیکھتے ہیں بہت انجسٹس ہے ہماری سوسائٹی میں, ہر طرف, ایون گھروں میں انجسٹس ہے. بالکل. یو شوڈ اسٹارٹ فرام یور سیلف. آپ بھی انجسٹس کرتے ہیں. اف یو آر ناٹ امنگ دم جو انجسٹس کرتے ہیں, یو آر اے جسٹ پرسن. اللہ سبحانہ و تعالیٰ لوز یو, اینڈ یو ول بی ون آف دیم جو کہ اللہ کے شیڈ کے انڈر ہوں گے قیامت والے دن. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے بندوں سے محبت کرتے ہیں جو کنسسٹنٹ ہے اپنی ڈیڈز میں. پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کا مفہوم ہے, اللہ تعالیٰ لوز دوز ڈیڈز جو کہ آپ کنسسٹنٹلی کریں چاہے وہ تھوڑا کام ہو. یعنی آپ ایک ذکر مثال کے طور پہ آپ اس کو ہیبٹ بنا لیں, اللہ سبحانہ و تعالیٰ ول لو یو. اور لاسٹ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ صابرون سے, صبر کرنے والوں سے, اور محسنین سے محبت کرتے ہیں. یعنی جو لوگ مشکلات میں صبر کرتے ہیں, شور نہیں مچاتے, ٹھیک ہے, اور اپنے آپ کو برا بھلا نہیں کرتے, اپنا گربان نہیں چاہ کرتے, اللہ کے فیصلے پہ صبر کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ ان سے محبت کرتے ہیں. فار ایگزامپل لاسٹ حدیث ریگارڈنگ دس, آپ نے وہ یقیناً سنی ہوگی ایک حدیث, جب کسی مسلمان کا ایک بچہ فوت ہوتا ہے, اور آئی ریئلی وانٹ ایوری ون ٹو پلیز امیجن دس سچویشن. ایک انسان کے لیے نا اپنی اولاد بہت پیاری ہوتی ہے. میرا خیال ہے باقی سب بلیسنگ سے پیاری اپنی اولاد ہوتی ہے. بالکل ایسے ہی آپ کا چھوٹا بچہ اللہ تعالیٰ اپنے پاس بلا لیتے ہیں, فوت ہو جاتا ہے. انسان اس پہ شور نہیں کرتا, صبر کرتا ہے, اللہ کی تعریف کرتا ہے کہ اللہ کا فیصلہ تھا, اللہ نے, اللہ کی چیز سے اللہ نے واپس لے لی. بالکل. اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بلا کے پوچھتے ہیں, حدیث کا مفہوم ہے, اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بلا کے پوچھتے ہیں تم میرے بندے کی اولاد یا وہ لے کے آؤ اپنے پاس. تو اگلی جو لائن ہے حدیث کی وہ بڑی امپورٹنٹ ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کیا تم اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک لے کے آئے ہو؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ انڈرسٹینڈز یور ایموشنز ایز ویل. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نوز اینڈ ایکنالجز یور ایموشنز ایز ویل. اللہ کہتے ہیں تم اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک لے کے آئے ہو, میرے بندے نے کیا کہا تھا, حالانکہ ہی نوز کہ کیا کہا تھا. اللہ تعالیٰ کا اسٹائل ہے نا, اللہ تعالیٰ کا پوچھنے کا اسٹائل ہے, اور اللہ تعالیٰ کا آپ کو فیل کرانے کا اسٹائل ہے کہ دس از ہاؤ آئی تھنک اباؤٹ یو. بالکل.
اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں کہ تم اس نے آگے سے کیا رسپانس دیا تھا. فرشتے کہتے ہیں اللہ اس نے آپ کی تعریف کی تھی. اللہ کہتے ہیں گو اینڈ بلڈ فار ہم اے پیلیس ان جنہ اور اس کا نام رکھو بیت الحمد, ہاؤس آف پریز. سبحان اللہ. دس از دی لو آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ اینڈ سی وٹ یو آر مسنگ. کیا بات ہے, کیا بات. سبحان اللہ. میں اسی سے مجھے یاد ہے, مجھے ایک آنٹی تھیں, انہوں نے وائس میسیج کیا, کافی رو رہی تھیں, اور وجہ یہ تھی ان کی 14 سالہ بچی تھی, وہ بیچاری کو بیمار تھی تو ڈیتھ ہو گئی اس کی. تو بڑی ان کی آواز میں بھی کرب تھا, اور آئی کوڈ ریئلی انڈرسٹینڈ کہ واقعی ایک ماں کے لیے کتنا بڑا یہ واقعہ ہے. تو لیکن جو انہوں نے بات کی نا وہ زیادہ بہت وہ تھی, اس میں تکلیف بہت تھی ان کی آواز میں. وہ یہ تھی کہ انہوں نے کہا کہ علی بھائی میں ہر چیز پہ صبر کر گئی ہوں, اور آئی نو کہ ٹھیک ہے اللہ کی طرف سے تھا, لیکن نا میری بیٹی نا بہت اٹیچ تھی مجھ سے, اور وہ نا اندھیرے میں سو نہیں پاتی تھی. میں اس کے ساتھ سوتی تھی تو لائٹ جلا کے سوتی تھی, تو اب نا مجھے انگزائٹی ہوتی, قبر میں تو اندھیرا ہے, کیا کر رہی ہوگی وہ اس وقت, قبر میں کیا ہوگا اس کا. تو پھر وہ رونے لگ گئی. تو میں نے پھر انہیں کہا کہ دیکھیں بالکل میں سمجھتا ہوں آپ کے جذبات کو, لیکن آپ یہ کیوں نہیں سوچتی کہ پہلے وہ آپ کے ساتھ تھی, اب وہ اپنے خالق کے ساتھ ہے. تو خالق تو پتہ نہیں آپ سے بھی کتنی محبت اس سے کرتا ہے. تو یہ آپ مت سوچیں کہ ابھی وہ اس وقت کس حال میں ہوگی. خالق جس طرح آپ اسے سلاتی تھی رات کو, سکون دیتی تھی, پیار کرتی تھی, تو سوچیں اللہ اس کا کتنا خیال کر رہا ہوگا. تو اٹس آل اباؤٹ ایزیومنگ اباؤٹ اللہ, جیسے آپ نے شروع میں کہا تھا کہ وٹ از دی ایزمپشن. تو سبحان اللہ اس چیز نے انہیں اتنا کام ڈاؤن کیا. بات اصل میں صرف اتنی ہے کہ نا ہمیں ایسے موقعوں پہ نا بس ایک وہ پازیٹیو ری انفورسمنٹ چاہیے ہوتی ہے کہ اور اللہ نے کتنی ری انفورسمنٹ دی ہے قرآن میں, بار بار اپنے وعدے یاد دلائے ہیں کہ اللہ کیا کرے گا تم لوگوں کو پنش کر کے. سورہ نساء میں اللہ نے کہا اگر تم شکر کرتے ہو, اگر تم استغفار کرتے ہو. تو سبحان اللہ. بس یہ آخری بات ایک کروں گا, پھر ہم ذرا تھوڑا سا اس پہ کچھ اللہ کی گریٹنس پہ میں چاہوں گا ہم بات کریں, سائنٹیفک فیکٹس سامنے رکھتے ہوئے, اللہ کی کریشن. لوگ نماز نہیں پڑھتے سبحان اللہ, یعنی دے کلیم ٹو نو کہ یس وی لو اللہ, ہمیں پتہ ہے اللہ کون ہے, لیکن ہاؤ کم, مجھے نہیں سمجھ آتی. اگر میں اپنے آپ کو دیکھوں ٹو بی آنیسٹ, میں جب نماز نہیں پڑھتا تھا میرے کانسیپٹس نہیں ٹھیک تھے. مجھے ایسا لگتا تھا کہ نماز شاید جو 1-2 ہی پڑھ لو بس کافی ہے, اللہ کا لو اتنا زیادہ ہے, انفائنائٹ ہے, اللہ معاف کر دے گا. مطلب میں اپنی بات کر رہا ہوں, بٹ اللہ نے ایک ریزن بتائی ہے, میں آپ کے سامنے وہ ریزن رکھتا ہوں. سورہ قیامہ کی آیت نمبر 31 ہے, فلا صدق ولا صلی ولکن کذب وتولی. اللہ کہتے ہیں کہ مگر اس نے نہ سچ مانا اور نہ نماز پڑھی. میں سمجھتا ہوں کہ کہیں نہ کہیں جو نماز نہیں پڑھ رہا ہے نا, مجھے ایسا لگتا ہے کہیں نہ وہ اس کو شک ہے ایگزیکٹلی کہ پتہ نہیں اسلام ٹھیک ہے کہ نہیں ہے, یا اس کا فائدہ کیا ہے نماز کا. یہ بھی تو ایک شک ہو سکتا ہے نا, کیوں پڑھوں, اتنا ٹائم میں کیوں نکالوں, حالانکہ کیا ٹائم ہے 15 منٹ پر نماز, 75 منٹ آؤٹ آف 40 منٹ. کیوں نہیں پڑھتے نماز, مجھے نہیں سمجھ آتی, مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے. آپ بتائیں آپ کیسے دیکھتے ہیں اس کو. علی بھائی آپ نے نوٹ کیا اسی آیت میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں فلا صدق ولا صلی ولکن کذب وتولی. اللہ تعالیٰ اتنا ہی فرما دیتے نا کہ وہ سچا نہیں ہے, سچ نہیں بولتا اور نماز نہیں پڑھتا, تو میننگ وڈ بی سفیشینٹ. اللہ نے آگے کیا فرمایا, ولکن کذب وتولی, کہ وہ جھٹلاتا بھی ہے اور منہ پھیر کے چلا جاتا ہے. واٹ ڈز اٹ مین کہ آپ کو مسجد سے نماز کی اذان آ رہی ہے نا, اذان کی آواز آ رہی ہے, اور آپ منہ پھیر کے چل دیے ہیں. آپ نے جو بات کی نا کہ ہاں ایسا کیوں کرتے ہیں, اس میں نمبر 1 ریزن ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا پتہ ہی نہیں ہے. میں فار ایگزامپل ایک کمپنی میں جاب کرتا ہوں, مجھے اپنے CEO کا پتہ ہے, اس کی اتھارٹیز پتہ ہے, وہ کیا کر سکتا ہے, وہ کیا کچھ نہیں کر سکتا. میں کبھی, اور وہ مجھے کہتا ہے کہ آئی ہیو اے میٹنگ ود یو ایٹ دس ٹائم, اور یہ اس ٹائم پہ, وہ چاہے ٹائم آف ٹائم ہو, وٹ ایور دا تھنگ از, میں وہاں لازمی پہنچوں گا. کیوں؟ I know his authority, I know about himself, I know about him, اور مجھے آئیڈیا ہے کہ میں اگر نہیں جاؤں گا تو مجھے he will just kick me out of job. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بارے میں پتہ ہی نہیں ہے. کیوں پتہ نہیں ہے؟ آپ نے جو ابھی بات کی تھی نا کہ ہم قرآن نہیں پڑھتے. پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بہت خوبصورت حدیث ہے, اس کا ایک پارٹ ہے, اس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو قرآن ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کی ایک رسی ہے, جو رسی ایک طرف سے اللہ کے ہاتھ میں ہے جیسے اس کی شان کو لائق ہے, اور دوسری طرف سے وہ ہمارے پاس موجود ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انسٹرکشن دی کہ ہولڈ آن ٹو اٹ, اگر تم اس کو مضبوطی سے پکڑ کے رکھو گے نا تو تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے. ابھی آپ دیکھ لیں کہ ہم لوگوں نے وہ رسی چھوڑی ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ از دیئر, اللہ ہم کون موو کیا, ہم موو کیا نا اللہ سے دور. تو لیک آف نالج اباؤٹ اللہ سبحانہ و تعالیٰ,
اپنے آپ کو قرآن سے ڈسٹینس کر لینا, کیونکہ قرآن انٹروڈیوسز یو ٹو اللہ سبحانہ و تعالیٰ. اگر آپ وہ نہیں کر رہے تو ڈیفینیٹلی آپ کو ڈاؤٹ ہے, آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ آپ نے کس کی بات نہیں مان رہے, کس کی پکار پہ نماز نہیں پڑھ رہے. اینڈ نماز فکسز اے لاٹ آف یور پرابلمس اگر اس کو صحیح طرح سے پڑھا جائے. ذیشان, what do you think? Why don't people pray? علی بھائی دیکھیں, اس کو نا دیکھنے کے دو پرسپیکٹیوز ہیں. ایک بہت خوبصورتی سے آپ دونوں نے بتایا, یہ ہے اس کو آپ سمجھ سکتے ہیں ڈانٹ ڈپٹ کا طریقہ یا پھر ایک خوف والا پہلو غالب رکھ کے. دوسرا پہلو آپ اس کو میں کوشش کروں گا سمجھانے سے اللہ تعالیٰ کے ایک نام سے, الوہاب سے. میں آپ کو مثال دیتا ہوں. آپ مجھے ایک چیز کہتے ہیں کرنے کو, اللہ نے بھی ہمیں کہا نماز پڑھنے کو, ٹھیک ہے. آپ نے فرض کریں مجھے کوئی چیز کہا کہ بھئی یہ کرو, اچھا دو وجوہات ہو سکتی ہیں کہ میں وہ ایک کام کروں. آپ نے جو مجھے کہا, ایک تو یہ ہے کہ مجھے آپ سے ڈر ہے اور آپ کا خوف ہے اور اس کے کانسیکوینسز ہیں جو کہ مجھے فیس کرنے پڑیں گے, جس کا مجھے پتا ہو, وچ از ون آف دا ویز کہ ہم وہ کام کر سکتے ہیں. صحیح ہے. اچھا دوسرا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مجھے پتہ نہ ہو اور بعد میں پتہ لگے کہ آپ نے میری کتنی چیزوں کا خیال رکھا ہوا ہے. صحیح. مثلاً میری فار ایگزامپل جاب نیچر اس طرح کی ہے کہ مجھے باہر جانا پڑتا ہے شہر سے, مجھے پتہ ہی نہیں ہے, اور آپ جو ہے نا میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرے گھر پہ ساز و سامان کوئی اور لے کے آتا ہے, لیکن مجھے بعد میں پتہ لگتا ہے کہ یہ جتنی چیزیں دے رہے ہیں یہ آپ دے رہے ہیں. میرے دل میں کیا جذبات پیدا ہوں گے مجھے بتائیں؟ شکر گزاری کے جذبات پیدا ہوں گے, بالکل ہوں گے. آپ اس اعتبار سے واہب ہیں. عربی میں واہب کہتے ہیں گیور کو. اللہ کا نام ہے الوہاب, یہ سپرلیٹو فارم ہے جس کا مطلب ہے کہ دینے میں بہت زیادہ. بالکل صحیح. اچھا کیا دینے میں بہت زیادہ؟ علماء کہتے ہیں تحفے تحائف دینے میں بہت زیادہ, برکات دینے میں بہت زیادہ, فوائد دینے میں بہت زیادہ. اور علماء نے یہ بات بھی سمجھائی کہ اللہ نے یہاں پہ انٹینسو فارم کیوں یوز کی, کیونکہ اللہ تعالیٰ کیا کبھی کبھی دیتا ہے, نہیں ہر وقت دیتا رہتا ہے, ٹھیک ہے. دوسرا, کیا اللہ تعالیٰ ایک چیز دیتا ہے؟ نہیں, ورائٹی آف تھنگس دیتا ہے. تیسرا, اللہ تعالیٰ انٹینشنلی intentional giving in amounts that go beyond the necessary unexpected. تو اگر بندہ یہی سوچنا شروع کر دے کہ اللہ تعالیٰ کی کتنی مہربانیاں ہیں میرے پہ, تو پھر کیا بندے کو شکر گزاری میں نہیں نفل میں کھڑا ہونا چاہیے؟ جس طرح کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا, یا رسول اللہ آپ کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف ہیں, آپ کیوں اتنا لمبا قیام کرتے ہیں کہ آپ کے پیر بھی میں سوجن آ جاتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا جواب تھا کہ کیا میں اپنے اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ تو دوسرا رویہ نا لوگوں کو یہ بھی سوچنا چاہیے کہ دیکھیں تو صحیح کہ اللہ کی نعمتیں کتنی ہیں. لوگ دنیا کے اندر بچے مر رہے ہیں, آپ کے بچوں کو آپ روز پیار کرتے ہیں. جہاں پہ مہنگائی بڑھتی ہے, لوگوں کے گھر میں 3 ٹائم کے بجائے 2 ٹائم چولہا جلتا ہے, آپ 4-5 دفعہ بھی کھا لیتے ہیں. کیا آپ کو اس چیز کا احساس نہیں ہے؟ تو لوگوں کو یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ وی او سم تھنگ بیک ٹو اللہ. اللہ کو ضرورت نہیں ہے, اصل میں یہ میرے اور آپ کا ہی فائدہ ہے. تو یہ زاویہ بھی دیکھنا چاہیے لوگوں. اور اللہ آپ کو بغیر ڈیزرو کیے دیتا ہے, آپ ڈیزرو نہیں کرتے کچھ بھی, اللہ پھر بھی آپ کو دے رہا ہے. بالکل ایسے. میں اب چاہوں گا ایک دو نیمز ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کوئی آڈینس کے لیے تدبر کریں تاکہ آڈینس اور مزید اس پہ پڑھیں. تو دا نیم آئی ہیو چوزن از الخبیر, because I receive so many questions about people going through difficulties اور آزمائشیں. تو ظاہر ہے I believe کہ یہ اللہ کا نام is so comforting and it has helped me a lot as well. ایک یہ اور ایک الوکیل, میں دونوں کو انشاءاللہ تھوڑا سا ایکسپلین کروں گا. دیکھیں, الخبیر جو انتہائی باریک بین ہے, جو خبر رکھنے والا ہے, جو باخبر ہے اپنی کریشن کے بارے میں, اور سائملٹینیسلی سب کو جانتا ہے. جیسے حدیث میں آتا ہے نا کہ کالی رات اندھیری میں کالے پتھر کے نیچے ایک چونٹی بھی چل رہی ہے, اس کے قدموں کی چاک بھی جو ہے وہ الخبیر سن رہا ہے. سبحان اللہ. تو ہاؤ کین وی لیو بائی دس نیم؟ میں کچھ انشاءاللہ پوائنٹس بتاتا ہوں. نمبر 1, بی کمفرٹیڈ بائی دا فیکٹ دیٹ ہی از الخبیر. یعنی آپ کے پیرنٹس آپ کے بارے میں بے خبر ہو سکتے ہیں, لیکن اللہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا. اللہ کہتا ہے کہ پتہ بھی نہیں گرتا, لیکن اس کا نالج اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ہے. تو کوئی آنسو گرے, کوئی بندہ رات ڈپریسڈ بیٹھا ہو, اسے سوسائڈل تھاٹس آ رہے ہوں, یاد رکھیں اللہ انشاءاللہ 7ویں آسمان کے اوپر سے اپنے عرش پر اللہ تعالیٰ اس پہ نظر رکھے ہوئے, اور وہ اس کی نظروں میں ہے, اور اللہ کو وہ کانٹیکٹ کریں. نمبر 2, نو دیٹ الخبیر ول انفارم یو. جو باخبر ہے وہ پھر انفارم بھی کرے گا انسان کو. تو اس سے تقویٰ پیدا کریں اپنے اندر کہ وہ ذرہ برابر بھی کوئی نیکی ہوگی وہ بھی انفارم کر دے گا, ذرہ برابر کوئی برائی ہوگی وہ بھی انفارم کر دے گا. اس لیے بی ویری ویجیلنٹ اباؤٹ دس وے. پھر دیکھیں
understand the reality of life of this world. اللہ سب سے بڑا خبر دینے والا ہے. اللہ آپ کو خبر دے رہا ہے کہ یہ بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ. یہ الخبیر کی طرف سے بات آ رہی ہے کہ اس دنیا میں کھو نہ جانا. جیسے حدیث بھی ہے نا کہ مری ہوئی بکری صحابہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس کو کون لے گا؟ انہوں نے کہا اس کو تو کوئی نہیں لے گا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ کے لیے اتنی بھی اوقات دنیا کی نہیں ہے. تو یہ الخبیر آپ کو بتا رہا ہے کہ ریسٹ ایشورڈ یہ دنیا اصل زندگی نہیں ہے. تو اس سے ایمان جو ہے وہ سوچیں آپ کا کہاں پہ جائے گا. سبحان اللہ. پھر ہے میک شیور ٹو ڈو گڈ ہڈن ڈیڈس. ایسے ڈیڈ جو صرف الخبیر کو بتاؤ. سبحان اللہ. اور اس کی کتنی کمی ہے ہماری لائف میں. ہماری پوری کوشش ہوتی ہے ایسے اعمال ہوں جو لوگوں کے سامنے آ جائیں, کوئی میں ویڈیو بنا دوں, کوئی موٹیویٹ کر دوں لوگوں کو. لیکن کتنے لوگ ہیں جن کے ایسے اعمال ہوں گے جو صرف اس نے الخبیر کے لیے رکھے ہیں کہ بس اس کو بتاؤ, اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات کو جو ہے نا وہ بتاؤ. اینڈ دین ایڈہیئر ٹو دا لاز آف الخبیر. اللہ سبحانہ تعالیٰ کے جو لاز ہیں وہ انتہائی باخبر ہے, اور باخبر ہوتے ہوئے اس نے وہ لاز آپ کے لیے بھیجیں. ان لاز میں ہی آپ کا فائدہ ہے. جیسے آپ نے وہ آیت پڑھی تھی نا کہ الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر. اس میں لطیف یعنی کہ ویری, اس کو ہم کیا کہیں, سٹل, بہت سٹل ہے, اور خبیر بہت باخبر ہے. دونوں ایٹریبیوٹس کو بہت بیوٹیفلی اللہ نے کمبائن کیا. اور سبحان اللہ آخری پوائنٹ جو میں بتانے چاہوں گا وہ ہے کہ ڈونٹ جج پیپل ٹو کوئکلی. اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ خبر جس طرح سے رکھتا ہے تو اس خبر کے پیچھے بہت نالج ہے, اس کے پیچھے بڑا ڈیٹا ہے, ایویڈنس ہے, پروف ہے. تو یہ سب کے لیے دیکھیں نا, یو شوڈ بی لائک الخبیر ان یور ریئل لائف. آلدو ہم وہ لیول تو نہیں اچیو کر سکتے, مگر اللہ کے ناموں کو پریکٹیکلی تو ہم نے امپلیمنٹ کرنا ہے. یہ پرنسپلس کے لیے, کوآرڈینیٹرس کے لیے, سی ای اوز کے لیے, سب کے لیے کہ نظر رکھیں, لیکن دے مسٹ ہیو اے ویری گڈ ڈیٹا. ٹھیک ہے, تاکہ لوگوں کو جلدی وہ جج نہ کریں. اور دوسرا الوکیل, سبحان اللہ, اس نے تو میری اتنی ہیلپ کی ہے اس ایٹریبیوٹ نے. دا ڈسپوزر آف افیئرس, حضرت یوسف کی مثال کہ بس وہ اللہ کہتا ہے کہ میں الوکیل ہوں, مجھ پہ چھوڑ دیں, سب کچھ میں سنبھال لوں. تو میرے لیے تو یہ دو ایٹریبیوٹس جو ہے نا, سبحان اللہ, امیزنگ. آپ کے لیے اور آپ کے لیے کیا اللہ کے خاص ایٹریبیوٹ؟ علی بھائی میرے دل کے قریب دو نام ہیں اللہ تعالیٰ کے بہت زیادہ, الحکیم اور الشکور. سبحان اللہ. آپ کو جو سوال آتے ہیں ان میں بھی آڈینس کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ میری زندگی میں جو معاملات ہو رہے ہیں مجھے نہیں پتہ کیوں ہو رہے ہیں, جو ہم نے بہت زیادہ ڈیٹیل میں ڈسکس بھی کر لیا. الحکیم مینس کہ اللہ تعالیٰ از آل وائز, یعنی اللہ تعالیٰ کی وزڈم جیسی وزڈم کسی اور کی نہیں ہے. بے شک. اور جو اللہ تعالیٰ کے فیصلے ہیں وہ پرفیکٹ فیصلے ہیں, آپ کو پسند آئیں یا نہ آئیں. ہماری زندگی میں ذیشان بھائی نے بہت خوبصورت آیات کی تلاوت کی کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا کہ ایسا ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم, یعنی تمہارے لیے ایک فیصلہ تمہیں برا لگ سکتا ہے لیکن ہو سکتا ہے اس میں تمہاری بہتری ہو. بالکل صحیح. پرسنلی مجھے لائف میں بہت انہوں نے ہیلپ کی اس نام نے, خاص طور پہ کیونکہ بہت سی چیزیں میں ڈفرینٹ طرح سے چاہتا تھا لیکن اللہ تعالیٰ نے ڈفرینٹ طرح سے چاہیں, اور جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے چاہیں اٹ واز پرووڈ کہ وہ ٹھیک تھیں, وہ بہت بہتر تھیں. بالکل صحیح. اسی طرح آپ کی زندگی میں جو بھی معاملات چل رہے ہیں آپ اس بات کا ٹرسٹ رکھیں کہ الحکیم جو ہے وہ ظلم نہیں کرتا. بالکل صحیح. وہ آپ کے ساتھ جو کر رہا ہے وہ آپ کے حالات, آپ کے واقعات, آپ کا فیوچر دیکتے ہوئے بیسٹ ڈیسیژنس ہیں جو آپ کی لائف میں ہو رہے ہیں. بالکل. نمبر 2 الشکور. دوسرا ایک بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں جی ہماری چیزوں کا نا اکنالج نہیں کیا جاتا. ہم لوگ جو ایفرٹس کرتے ہیں, فار ایگزامپل فیملی میں ہوتا ہے, شوہر کہتا ہے میری بیوی میں صبح سے شام تک اس کے لیے محنت کرتا ہوں, شی ڈزنٹ اکنالج دیٹ. اسی طرح بیوی کہتی ہے کہ میرا شوہر جو ہے وہ میری ایفرٹس کو, میری محنت کو اکنالج نہیں کرتا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کی چھوٹی سے چھوٹی ایفرٹ بھی ہے نا اس کو اکنالج کرتے ہیں اور اس کو اپنے پاس ریکارڈ کرتے ہیں, پھر قیامت والے دن اپنی شان کے مطابق آپ کو ریوارڈ کریں گے. سبحان اللہ. فار ایگزامپل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے, آپ نے فرمایا تم لوگ کسی بھی نیکی کو حقیر نہ جانو یہاں تک کہ اپنے مسلمان بھائی کو دیکھ کے اسمائل کرنا. ایک اور حدیث میں کچھ اس طرح فرمایا کہ ایک جو رسے سے جو کانٹے دار اگر کوئی چیز پڑی ہوئی ہے نا اس کو ہٹانا بھی ایک بہت بڑا نیکی کا کام ہے. بالکل ایسی. سو دا پوائنٹ از اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کی ہر ایفرٹ کو, آپ کے ہر آنسو کو, آپ کی ہر اسٹرگل کو بالکل اکنالج بھی کرتے ہیں, اور ان جیسا اکنالج کوئی نہیں کرتا. دیٹ از الشکور. زبردست, ماشاء اللہ ماشاء اللہ. علی بھائی میرے لیے جو اللہ تعالیٰ کا ایک نام ہے الرزاق, وہ بہت امپاورنگ ہے کیونکہ اس پہ میری اپنی حج کی ذاتی پرسنل سٹوری ہے. میں نے 2016 کی بات ہے, میں مختلف اسکول میں وزٹنگ جابس کر رہا تھا, تو میرے والد صاحب نے رحمہ اللہ بہت انسسٹ کیا کہ کوئی انویسٹمنٹ کرو, پلاٹ میں انویسٹمنٹ کرو, پیسے ضائع کرتے رہتے ہو, اڑاتے رہتے ہو. آپ کو پتہ ہے والدین کو تو فکر ہوتی ہے. تو میں نے
جو ہے مجھے تھا کہ میرے لیے سب سے بڑی سیونگ جو ہونی چاہیے نا وہ حج کے لیے ہونی چاہیے. خیر مجھے اب میں بڑی ڈائیکاٹمی میں تھا, ابو کی بات مانوں, دنیا کے لیے انویسٹ کر دوں یا حج کے لیے انویسٹ کروں, وہ فریضہ ہے. اچھا میرا رجحان زیادہ مائل ہو رہا تھا کہ شاید مجھے پہلے حج کر لینا چاہیے, لیکن میں ایک ڈائیکاٹمی میں آ گیا کہ والد صاحب کی بات مانوں یا یہ کروں. تو میں ہمارے ٹیچر ہیں شیخ انس, ان کے پاس گیا. اچھا میں ان کے پاس گیا نا تو میرے ذہن میں مجھے تھا کہ وہ کہیں گے نہیں اللہ کا فریضہ ضروری ہے, آپ حج کے لیے پیسے جوڑیں. صحیح. اچھا ان کے پاس میں گیا تو انہوں نے پکچر ہی الگ پینٹ کر دی. انہوں نے کہا کہ یہ بات تو آپ کی ٹھیک ہے کہ حج فریضہ ہے, اور ایسا فریضہ ہے جو کہ اگر اس کا کوئی انکار کرے تو اللہ نے اس کو کفر سے تعبیر کیا ہے قرآن مجید کے اندر. لیکن انہوں نے مجھے کہا کہ والد صاحب کی بات ماننا بھی آپ کے لیے فرض ہے, تو آپ یہ کریں کہ آپ والد صاحب کی بات مانیں, آپ بسم اللہ کریں, آپ پلاٹ میں انویسٹ کریں اور آپ ٹیوشنز پڑھائیں اور پیسے جوڑیں. میں نے کہا شیخ صاحب میں پہلی بات تو یہ ہے کہ میں سرکاری حج نہیں کر سکتا کیونکہ اس میں چھٹیاں, اب تو یہ 20 دن والا سلسلہ ہو گیا, اس میں چھٹیاں بہت ہوتی ہیں, میری جاب نیچر اس طرح کی میں 40-50 دن نہیں افورڈ کر سکتا, اور پرائیویٹ حج بہت لاکھوں میں ہوتا تھا, اور ٹیوشن سے کتنے پیسے جمع ہو جاتے ہیں, اب اسکول گوئنگ ہیں, سیلریز ہیں, اتنی سیونگ کون کے. انہوں نے کہا نہیں آپ میری بات مانیں, اللہ تعالیٰ آپ کی اس چیز میں برکت ڈالے گا اور آپ کے لیے اسباب پیدا کرے گا. اچھا میں نیگیٹو ہو کے اور ڈس ہارٹ ہو کے نکلا تھا کیونکہ مجھے پتا تھا ٹھیک ہے یہ باتیں شیخ صاحب کی ٹھیک ہیں لیکن یہ دے آر بیونڈ اسباب. خیر میں آیا, میں نے ابو کو بتایا اور ابو بہت خوش ہوئے, میں نے پلاٹ میں بھی انویسٹ کر دیا. یہ میرے حج پہ جانے سے پہلے, یہ میرے حج پہ جانے سے 8 مہینے پہلے کی میں آپ کو اسٹوری بتا رہا ہوں. اللہ نے ایسی برکت ڈالی, آپ یقین کریں کہ میری ٹیوشنز کا سلسلہ لوکل سے انٹرنیشنل ہو گیا. اچھا. اور پھر مجھے ایک جگہ سے جاب آفر آئی جو کہ ٹیچنگ سے تھوڑی ہٹ کے تھی, تھوڑی مینیجریل جاب تھی. اچھا اس جاب کو نا میں ٹھکرانا چاہ رہا تھا. آپ کو پتہ ہے انٹرویو میں آپ کو وہ سیلری وغیرہ آفر کرتے ہیں. صحیح. اچھا میں نے ان کو ایک ایسا فگر کوٹ کر دیا جو کہ میری کرنٹ سیلری سے بہت زیادہ تھا. اچھا. اور میں نے جان بوجھ کے اتنا زیادہ کوٹ کیا کہ مجھے پتا تھا یہ کہیں گے یہ تو ان ریئلسٹک. آپ یقین کریں انہوں نے وہیں پہ میرا ہاتھ ملایا, انہوں نے کہا جی بسم اللہ آپ کانٹریکٹ سائن کریں. اور ان کو میں نے جب یہ بتایا کہ میں نے تو حج پہ جانا ہے اور میری اتنی چھٹیاں ہوں گی, اب اپنی پہلی جاب کے لیے میں صرف نہ تو حج کے لیے پیسے جوڑ رہا تھا بلکہ وہ جو پیچھے مجھے سیلری نہیں ملنی تھی اور گھر کا خرچہ اس کے لیے بھی میں پیسے جوڑ رہا تھا. انہوں نے کہا جی آپ کو ہم حج کی لیوز بھی دیں گے اور وہ لیوز آپ کی پیڈ بھی ہوں گی. تو یعنی کہ میرے لیے یعنی کہ اٹ واز بیونڈ انڈرسٹینڈنگ کہ ایک سیلریڈ بندہ جو ہے وہ اتنے لاکھ جوڑ کے اس طرح کا حج کیسے کر لے. تو دیکھیں اللہ وہی والی بات کہ اللہ تعالیٰ پھر ایسی جگہوں سے دیتا ہے کہ یرزقہ من حیث لا یحتسب. تو میرے لیے یہ ذاتی انسیڈنٹ جو ہے نا وہ بہت امپاورنگ ہے کہ اللہ دیکھیں کیسے الرزاق ہیں اور رزق دینے والا ہے. سبحان اللہ. اب میں چاہوں گا کہ ہم کوئکلی کچھ گریٹنیس آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ, کیونکہ آج کل سائنٹیفک دور میں دیکھیں, میں ابھی پچھلے دنوں اپنے ایک ریلیٹیو سے بات کر رہا تھا ایتھیزم کے اوپر. وہ کہہ رہا تھا کہ اب تو انہیں ریڈیکیول کیا جاتا ہے ایتھیس کو, اب تو ان کا نیریٹو اس طرح سے ٹوٹا ہے یہ کوانٹم میکینکس کے کانسیپٹس کی وجہ سے, پھر جو سائیکالوجی میں, پھر بایو کیمسٹری میں, پھر بایولوجی میں جو ریسرچز نیکسٹ لیول ہو رہی ہیں. وہی بات ہے نا, اللہ نے کہا کہ سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق, کہ ہم انہیں دکھائیں گے سائنس ود ان دیم سیلوز ان دی ہورائزن. پھر جیمز ویب ٹیلیسکوپ, اب تو ان کو چپیڑیں پڑ رہی ہیں ٹو بی آنیسٹ, یہ ایتھیسٹ کو, اور ان کا مذاق اڑ رہا ہے. تو ڈی این اے اگر ہم ود ان اپنے اندر ہی جھانکیں تو صرف برین کو پکڑ لیں, بلینز آف نیورونز. ابھی تک سائنٹسٹ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ برین میں کیا کیا اور ہڈن فنکشنز ہیں. ابھی وہ اس کو ایکسپلور کریں, پوری ایک یونیورس ہے. پھر لینگویج کا گفٹ آپ دیکھیں, میموری کا گفٹ دیکھیں, اس کو دیکھیں لینگویج بلڈ کیسے ہوتی ہے. پھر اسکن, اللہ نے مختلف اسکن کلرز بنائے. پھر دیکھیں ہمارے فنگر ٹپس ہیں, سبحان اللہ. ڈی این اے کی بات کر لیں, وہ تو ایسی چیز ہے کہ میں کہتا ہوں ایتھیزم کی کمر ہی اس چیز نے جو ہے نا صرف ڈی این اے. پھر ایکو سسٹم, پھر بیز کی ورکنگ, یعنی پھر دیکھیں نا آپ آگے چلتے جائیں, آفاق کی طرف چلے جائیں, پھر گلیکسیز کی طرف چلے جائیں, پریسیجن کی طرف چلے جائیں, پیٹرنز ان نیچر کی طرف چلے جائیں. ہر چیز ایک سپیڈ سے چل رہی ہے, اللہ نے اس کی سپیڈ سیٹ کی ہوئی ہے. ہر چیز دوسری چیز کو کمپلیمنٹ کر رہی ہے. مطلب ہاؤ کین سم ون سے کہ دیر از نو انٹیلیجنٹ ڈیزائن اینڈ کریٹو. علی بھائی ڈی این اے کی آپ نے بات کی, سائنٹیفک ریسرچز ہیں کہ ڈی این اے جو جتنے بھی انسان ہیں ان کا 99% جو ڈی این اے نا وہ شیئر ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اچھا, دے ہیو آلموسٹ سملر ڈی این اے. آپ دیکھیں 0.1% ڈی این اے کا وہ پارٹ ہے
which makes us different from each other. یعنی 8 بلین لوگ ہیں آلموسٹ اس وقت تقریباً اس دنیا میں. آپ دیکھیں 0.1% از میکنگ us different. ہمارے اسکن کلرز, ہمارے شکلیں, ہماری کریکٹرسٹک, سبحان اللہ. یعنی اور اس کے ساتھ میں ڈی این اے کے بارے میں ریسرچ کر رہا تھا کہ اگر آپ ایک سیل کا ڈی این اے نکال کے اس کو اسٹریٹ کریں نا تو اٹ بیکمز اراؤنڈ 2 میٹر ان لینتھ, صرف 1 سیل کا. ایک باڈی میں اپروکسیمیٹ انالیسس ہے کہ 37 یا 38 ٹریلین سیلز ہوتے ہیں, اینڈ دس از این اپروکسیمیٹ انالیسس. آپ امیجن کریں کہ اس کے ڈی این اے کو آپ نکالیں گے تو وہ کیا اس کا سائز بنے گا, انریول کریں گے تو مون تک, ہاں مون تک چلا جائے گا. یہ کس نے بنایا؟ Who was the one? یہ رینڈم چانس تھا کہ ہم سمجھتے ہیں کہ جی بس رینڈم ایک ایونٹ ہوا اور انسان بن گیا. آپ ایک ڈی این اے کی ایکسپلینیشن نہیں دے سکتے, آپ ایک سیل کی ایکسپلینیشن نہیں دے سکتے. باقی چیزیں تو اس لیے جو آپ نے آیت ابھی پڑھی تلاوت کی کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پہلے کہ اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ کر رہے ہیں, تم آفاق میں دیکھو. پھر اللہ تعالیٰ ڈائریکٹلی ساتھ کیا کہہ رہے ہیں, وفی انفسکم, تم اپنے نفس سے تو پہلے نکلو, پہلے سی ان یور سیلف دا سائنس آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ. میڈیکل اسٹوڈنٹ, سائنس اسٹوڈنٹ سے میں ہمیشہ یہ بات کہتا ہوتا ہوں کہ سب سے زیادہ قریب تو آپ کو اللہ کے ہونا چاہیے. آپ نے اللہ تعالیٰ کے وہ سائنس دیکھے ہیں جو کہ نارملی لوگوں نے نہیں دیکھے. نمبر 2, فنگر ٹپس. یہ ابھی ہم دیکھیں چھوٹی چھوٹی باتیں کر رہے ہیں, بالکل فنگر ٹپس. 2 انسانوں کے فنگر پرنٹس جو ہیں وہ میچ نہیں کرتے. میں ایک ریسرچ پڑھ رہا تھا, اس میں انہوں نے بتایا تھا کہ 64 بلین لوگوں میں سے 2 لوگ ایسے ہو سکتے ہیں جن کے بارے میں چانس ہو کہ ان کا جو ہے نا فنگر پرنٹس میچ کرتے ہوں گے. 64 بلین لوگ, سبحان اللہ. اور یہ بھی ایک انالیسس ہے اور ایک آئیڈیا ہے سائنس کا. آپ امیجن کریں اتنا زیادہ یہ جو پیٹرن ہے, اپنے ہاتھ کو خود دیکھیں نا, خود آبزرو کریں. اللہ نے اس ہاتھ میں اپنے سائنس رکھے ہیں. ہم لوگ بس آنکھیں بند کر لیں, اپنے ڈیزائرز کے پیچھے چھپ جائیں تو وہ الگ بات ہے. بالکل ایسے ہی. اچھا, یہ ٹاپک نا کافی انٹرسٹنگ ہے اور اس کو یوزلی ہم ڈیورس کر کے دیکھتے ہیں سائنس اور ریلیجن کو. ایک ڈسکلیمر تو میں یہاں پہ یہ دے دوں, ہم مانتے ہیں قرآن جو ہے وہ سائنس کی کتاب نہیں ہے, کتاب ہدایت ہے میرے اور آپ کی فلاح کے لیے. بالکل صحیح. اچھا, لیکن حیرانگی کی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے, دیکھیں سائنس کا ایک فنومینا ہے سائنٹیفک میتھڈ, ٹھیک ہے, آپ جانتے ہیں. اس میں سب سے پہلی چیز آبزرویشن ہے, اور آبزرویشن کے بعد پھر وہ جو سارے اسٹیپس آتے ہیں, دین ایونچولی سائنٹیفک تھیوری ہے. اچھا, آبزرویشن کو اگر ہم لینا تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بھی آبزرویشن کو بہت انکریج کیا ہے. سائنس آبزرویشن سے ایک سائنٹیفک تھیوری پہ آتی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں آبزرو کروا کے ایک اور نتیجے پہ لے کے آنا چاہتے ہیں جو کہ توحید ہے. توحید ربوبیت سے اللہ توحید الوہیت ثابت کرتے ہیں. تھوڑا ٹیکنیکل ہے, میں آسان الفاظ میں آپ کو سمجھاتا ہوں. مثلاً عبدالعلیم نے ابھی آیت کوٹ کی, وفی انفسکم افلا تبصرون, کیا تم اپنے اندر ہی نہیں دیکھتے؟ افلا تبصرون, اپنے اندر یعنی کہ غور و فکر کریں. افلا ينظرون الى الابل کیف خلقت. کریشن میں اللہ تعالیٰ غور و فکر کرواتے ہیں اور اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ہم ایک نتیجہ نکالیں, اور اللہ تعالیٰ نے پریز کیا ہے ایسے لوگوں کو جو یہ نتیجہ نکالتے ہیں. سو دا پوائنٹ از کہ ان ساری چیزوں کو سوچ کے نا آ اسٹرک ہونے کے ساتھ ساتھ نتیجہ نکلنا لازمی ہے. بہت پیاری روایت ہے سورہ آل عمران کی آخری 10 آیات کے بارے میں, لمبی روایت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رات کو ایک دفعہ اپنے کمرے میں لیٹے ہوئے تھے. آپ کو پتہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حجرہ مبارک بہت چھوٹا تھا, اتنا چھوٹا تھا کہ حضرت عائشہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدہ کیا کرتے تو حضرت اماں عائشہ جو ہیں اپنی ٹانگیں سمیٹ لیا کرتی. روایت میں آتا ہے کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت لی کہ عائشہ مجھے اجازت دو, میں قیام کرنا چاہتا ہوں اپنے رب کے سامنے. حضرت عائشہ نے کہا کہ مجھے پسند ہے کہ میں آپ کے ساتھ لیٹوں, لیکن آج آپ اپنے رب کی عبادت کیجیے. روایت میں آتا ہے کہ آپ کھڑے ہوئے, آپ نے قیام شروع کیا اور آپ نے رونا شروع کر دیا. آپ نے اتنا رونا شروع کیا, آپ کی داڑھی مبارک تر ہوئی, یہاں تک کہ روایت میں آتا ہے کہ مصلی کا ایریا بھی گیلا ہو گیا. حضرت بلال آتے ہیں, ان کو یہ خدشہ پیدا ہو جاتا ہے کہ فجر کی نماز کا وقت نہ نکل جائے. وہاں پہ اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ آج میرے پہ ایسی آیات نازل ہوئی ہیں جو کہ اگر کوئی اس پہ غور و فکر نہ کرے تو آپ نے بد دعائیاں کلمات دیے. وہ آیات کیا ہیں کہ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات, یعنی کہ ان کی سمری یہ ہے کہ وہ لوگ جو کہ اللہ کی آیات پہ غور و فکر کرتے ہیں. اچھا علی بھائی, یہاں پہ انٹرسٹنگ بات کیا ہے, جو لوگ اللہ کی آیات پہ غور و فکر کرتے ہیں ان کا دوسرا ٹریٹ پتہ ہے اللہ نے کیا بتایا ہے؟ اپیرنٹلی کوئی سوچ سکتا ہے یہ تو سائنٹیفک لوگ ہوں گے. الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا, یہ وہ لوگ ہیں جو کہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں کھڑے ہوئے بھی, بیٹھے ہوئے بھی, لیٹے ہوئے بھی. شروع میں وہ ایک اللہ نے پریز کی آبزرویشن والی بات کو, پھر اللہ نے ذکر و اذکار کی بات کی, پھر اللہ نے دوبارہ کہا وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, وہ تفکر کرتے ہیں. ڈیپ تھنکنگ شوڈ لیڈ ٹو دا فیکٹ کہ ہمیں عبادت بھی اللہ کی ہی کرنی چاہیے. اسی لیے
آپ یقین کریں میں یونیورسٹی میں مولیکولر بایولوجی جب پڑھا کرتا تھا نا تب میری نماز میں جو خشوع ہوتا تھا نا ویسا آج تک واپس نہیں آیا. جتنی لیول پہ جا کے عبدالعلیم نے ڈی این اے کی بات کی, میں اکثر سوچتا ہوں عربی کے کتنے وہ ہیں الفابیٹس کتنے ہیں, 28 یا 29 ہیں, اور اللہ نے یہی چیلنج کیا. حروف مقطعات کے بارے میں علماء کیا کہتے ہیں کہ یہ وہی لیٹرز ہیں, ان کو تم ان سے کچھ پروڈیوس کر کے دکھا دو. ڈی این اے کو اگر ہم واٹر ڈاؤن کریں نا 4 اس کے یونٹس ہیں ATGC, ٹھیک ہے, یہی 4 ہیں جن کی ارینجمنٹ ری ارینجمنٹ ٹرپلٹ کوڈز ہیں, یعنی کہ یہ 4 ہیں لیکن, اور یہ بائی دا وے یہ ڈی کوڈڈ ہیں. جو آپ کا ہیومن جینوم پروجیکٹ تھا اس نے اس سارے کو ڈی کوڈ کر دیا, لیکن کیا انسان ایسا شاہکار بنانے میں پہ قادر ہے؟ نہیں ہے. تو یہ نتیجہ یہی نکلتا ہے کہ کیونکہ یہ سارا کچھ ہے تو اس کا نتیجہ اللہ کی الوہیت, اللہ کی عبادت ہے, اللہ کی بندگی ہے. اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہم اللہ کے بندے اور اللہ کے غلام بن جائیں, خیر اسی میں ہے. اور یہ آپ نے بات کی نا کہ ایمان بڑھتا ہے, سبحان اللہ, واقعی بندہ صرف یہ سوچ لینا میں کس کے سامنے کھڑا ہوں نماز پڑھتے ہوئے. ہوئے میرے ایک کزن ہیں PhD ہیں اس میں مولیکولر بایولوجی میں ہیں شاید. اینی وے میں نے ان کو ویسے ہی مذاق میں کہا کہ یار آپ نے بڑے بورنگ سے سبجیکٹ میں یہ کیسے کر لیا, مجھے تو اتنا ٹو بی آنیسٹ بایو میں میرا اتنا انٹرسٹ نہیں تھا, فزکس میں زیادہ تھا. بٹ انہوں نے ایک بات کی, انہوں نے کہا کہ علی بھائی مجھے نا میرے ایک ٹیچر تھے بڑے اچھے ماشاء اللہ, اسلامک رجحان تھا ان کا, انہوں نے یونیورسٹی میں ایک موٹیویٹ کرنے کے لیے مجھے ایک بات کی تھی کہ تم نا ایسا کرو کہ اس فیلڈ میں اللہ کی نشانیاں ڈھونڈنا. کہتے بس وہ بات میں نے پکڑ لی, اور کہتے پھر مجھے وہ نشانیاں اللہ نے دکھائی ہیں مائکروسکوپ کے اندر. جب بیکٹیریا کی دنیا میں نے دیکھی, مائکرو آرگینزم, 1 ڈراپ آف واٹر جب میں نے دیکھا, تو وہ کہتے ہیں کہ بس وہ میں نے پکڑ لیا, اور اس کے بعد اللہ نے برکت بھی ڈالی میری فیلڈ میں. تو سبحان اللہ, بالکل میں تمام لوگوں کو کہوں گا جو سائنٹیفک فیلڈ سے ہیں کہ اللہ کی نشانیاں تلاش کرو. لاسٹلی جسٹ میں ایک حدیث, ون آف مائی فیوریٹ حدیث, ابو رزین رضی اللہ عنہ ایک صحابی تھے, انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا ہے, مسند احمد اور ابن ماجہ کی حدیث ہے, یا رسول اللہ ڈز اللہ دی آل مائٹی اینڈ میجسٹک اسمائل, کیا اللہ ہمارا رب اسمائل کرتا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یس, وی ول ناٹ سیز ٹو ریسیو گڈ فرام اے لارڈ ہو اسمائلز, کہ ہم کبھی بھی ہمیں خیر پہنچنا بند نہیں ہوگی اس رب کی طرف سے جو اسمائل کرتا ہے. سبحان اللہ. تو لاسٹلی بردرز بس ابن قیم کا ایک کوٹ رکھوں گا اور آپ بھی فائنل کچھ کمنٹس دے دیں. ابن قیم نے کہا, ان دی ہارٹ آر ڈس دیٹ کین ناٹ بی ریمیڈیڈ ایکسیپٹ بائی رسپونڈنگ ٹو اللہ. ان اٹ از اے ڈیزولیٹ فیلنگ, اس میں ایک خلا ہے جو کبھی بھی ریموو نہیں ہوگی ایکسیپٹ بائی انٹیمیسی ود ہم ان سولیٹیوڈ, یہاں تک کہ آپ اکیلے اس کے ساتھ بیٹھ جائیں, سب کچھ سائڈ پہ کر کے, یہ خلا نہیں ریموو ہو سکتی اس کے علاوہ. ان اٹ از سیڈنس, اس میں غم ہے, وچ ول ناٹ لیو ایکسیپٹ بائی ہیپینس آف نوئنگ ہم, جو کبھی نہیں جائے گا دل سے وہ سیڈنس جب تک آپ اس کو جان نہیں لیں گے. اینڈ ان اٹ از اینگزائٹی, اس میں اینگزائٹی ہے, تذبذب ہے, بے چینی ہے, دیٹ از ناٹ میڈ ٹرانکول, جو تب تک آپ کے دل کو چین نہیں آئے گا ایکسیپٹ بائی گیدرنگ فار ہز سیک اینڈ فلیئنگ ٹو ہم فرام ہز پنشمنٹ, جب تک آپ صرف اس کے لیے زندگی نہیں گزارتے ہیں اور جب تک آپ اس کے بتائے ہوئے جو حرام کام ہے اس سے اجتناب نہیں کرتے, یہ انگزائٹی رہے گی. ان اٹ از اے فائر آف ریگریٹ, اس میں ایک ریگریٹ کی آگ ہے جو کبھی نہیں بجھے گی جب تک آپ اس کے کمانڈمنٹس اور پروہیبیشنس کے ساتھ سیٹسفائی نہیں ہو جاتے اور اس کی قدر کے ساتھ سیٹسفائی نہیں ہو جاتے اور صبر شو نہیں کرتے. سبحان اللہ. یہاں پہ میں بس ایک بات ایڈ کر دوں, کتنے ہی انسٹاگرام انفلوئنسرز ہیں, ملینز کی فالوئنگ ہوگی, چلیں لیکس کی فالوئنگ ہوگی, لیکن سوال مجھے آتے ہیں ان باکس میں کہ ہم ریگریٹ میں ہیں. وہ میکانزم تو اندر زندہ ہے نا, وہ آگ تو زندہ ہے ریگریٹ کی, کہ انہیں صاف پتہ ہے اللہ کو ڈس اوبے کر رہے ہیں, ٹھیک ہے ہم اپنا حسن دکھا رہے ہیں, ہم جو ہے نا وہ اپنی ویڈیوز بنا رہے ہیں, میک اپ کی ویڈیوز ہیں وغیرہ وغیرہ جو بھی ہیں, لیکن ڈیپ ڈاؤن پتہ ہے کہ نہیں, یہ ریگریٹ ہے ہمارے اندر. سبحان اللہ. اور پھر کہا کہ ان اٹ از اے اسٹرانگ ڈیزائر دیٹ ول ناٹ سیز انٹل ہی از دی اونلی ون ہو از ساٹ. یہ جو ایک آگ ہے ڈیزائر کی, یہ نہیں بجھے گی, کسی انسان سے دل لگا کے نہیں بجھے گی, یہاں تک کہ صرف اللہ سے آپ دل لگاؤ گے. اور پھر کہا ان اٹ از اے وائڈ, اس میں ایک خلا ہے دیٹ کین ناٹ بی فلڈ ایکسیپٹ بائی ہز لو, ٹرننگ ٹو ہم, آلویز ریممبرنگ ہم اینڈ بینگ سنسیئر ٹو ہم. ور اے پرسن ٹو بی گیون دی انٹائر ورلڈ اینڈ ایوری تھنگ ان اٹ,
that would never fill this void. سبحان اللہ. یہ مدارج السالکین میں ابن القیم. آج میں صبح ایک انٹرویو دیکھ رہا تھا, پاکستان کے ایک یوٹیوبر ہے, آئی وونٹ مینشن ہز نیم. وہ کہتے ہیں کہ میں نے بھی جب یوٹیوب اسٹارٹ کیا تو مجھے جو میں چاہتا تھا وہ مجھے ملا, پیسے, مال, گاڑیاں, کیمراز, فونس, ایوری تھنگ. کہتا ہے ابھی بھی میں اپنے دل میں نا وہ وائڈ فیل کرتا ہوں کہ یہ تو سب کچھ نہیں تھا, تب مجھے لگتا تھا یہی سب کچھ ہے. اب یہ چیزیں پڑی ہوئی ہیں, میں استعمال کرتا ہوں, چھوڑ دیتا ہوں, تو مجھے ریئل جو پرپز ہے وہ سمجھ نہیں آ رہا کہ وہ کیا ہے. اینڈ ہی از سرچنگ اباؤٹ دا ٹروتھ, اور اللہ تعالیٰ ان کو گائڈ کریں انشاءاللہ. بفور وائنڈنگ اپ, علی بھائی میں ریکویسٹ کروں گا کہ ہمیں یہ ضرور یوتھ کو بتانا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اور ہمارے نوجوان لوگوں میں, ہمارے لوگوں میں کیا بیریئر کیا ہے. دیٹ از آئی بلیو شیطان ان کو دھوکے میں رکھ رہا ہے, شیطان اللہ تعالیٰ سے دور کر رہا ہے, اللہ تعالیٰ اور شیطان انسان اور اللہ کے درمیان ایک پردہ ڈیولپ کر رہا ہے. اب اس کے ٹولز کیا ہیں؟ ون آف دا میجر ٹولز از میوزک. میوزک از کلنگ آور یوتھ, اسپیشلی ہمارا بالی ووڈ. ہالی ووڈ کی بھی یہ حالات ہیں, لیکن بالی ووڈ چونکہ از ویری فیمس ان پاکستان. بالی ووڈ کے جو لیرکس ہیں اس میں لٹرلی, اللہ معاف کرے, نعوذ باللہ, اللہ تعالیٰ کی کائنڈ آف توہین کی جا رہی ہے. اینڈ یو آر بینگ اے مسلم, یو آر سنگنگ آؤٹ دوز لیرکس, آپ اور بڑا فخر محسوس کرتے ہیں. میں نے کچھ جو بالی ووڈ سانگس ہیں وہ سرچ کیے تھے کہ جن میں اللہ تعالیٰ کا نام یوز کیا جا رہا ہے, یا اللہ تعالیٰ کو نعوذ باللہ کائنڈ آف انسلٹنگ وے میں پورٹری کیا جا رہا ہے. نمبر 1 کن فیکون, اللہ تعالیٰ کا کلمہ ہے کن فیکون. بالکل صحیح, بالکل صحیح. اس کے اوپر آپ نے پورا گانا بنایا ہوا ہے اور ہمارے مسلمانوں کو رٹا ہوا ہے اور ہم پڑھتے ہیں, مطلب ہم گاتے ہیں. سبحان اللہ, اللہ تعالیٰ ہدایت دے. نمبر 2 ربا مجھے بس ایک جھلک تو دکھا دے, یہ ایک گانا ہے. اس کے بعد ہے جی اللہ واریاں. یہ کس کی جھلک دکھا دیں؟ ایک محبوب کی, اللہ مجھے ایک دفعہ بس جھلک دکھا دے, نان محرم کی جھلک دکھا دے, ہاں بس ایک دفعہ جھلک دکھا دے. اس کے بعد اللہ دعائی ہے, پھر بے وفائی مشکل رہائی ہے تیرے پیار میں. یہ سارا کچھ دیکھیں, نیمز آف اللہ آر بینگ یوزڈ, اور کس کو کہا جا رہا ہے؟ نان محرمس کو, حرام ریلیشن شپس کو. اس کے بعد مولا میرے مولا ایک بڑا فیمس سانگ تھا, رب کا شکرانہ, عرضیاں, اینڈ لسٹ گوز آن. آپ نے, میں سب بھائیوں سے یہ ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں اور بہنوں سے بھی کہ آپ لوگوں نے کیوں نہیں سوچا کہ یہ انڈینز ہیں نا, دے آر میکنگ سانگس, وہ اپنے بھگوان کا نام کیوں نہیں یوز کرتے؟ اپنی جو کالی ماتا وٹ ایور جو انہوں نے بے شمار بھگوان بنائے ہیں, وہ اللہ, خدا, رب کیوں یوز کرتے ہیں؟ تاکہ آپ کو ڈیسینسٹائز کر دیں اور آپ یہی کلمات اپنے منہ سے کلمے نکالیں, یہ گانے پڑھیں اور اس چیز کو پھیلائیں. اللہ تعالیٰ کی رسپیکٹ جو ہے وہ تھوڑی سی آپ کے ذہنوں میں کم ہو جائے اور آپ اس کو, جو اللہ کی قدر ہے وہ نہ کریں. دس از ون آف دا ریزنس. ہم مسلمانوں نے بھی اس میں کم نہیں کیا. آپ قوالی کو دیکھ لیں, وہ لوگ بھی کہاں سے انسپائرڈ ہوئے. ہم قوالیاں گاتے ہیں, اس میں میوزک ہے, پتہ نہیں کیا کچھ ہے, شرک ہے, اللہ تعالیٰ کے علاوہ لوگوں سے مدد مانگنا ہے. سو آل دیز فیکٹرز آر ون آف دا ریزنس کہ یو آر بارڈ فرام ہدایہ. ٹھیک ہے, ہمیں اس چیز کا پتہ ہونا چاہیے. لاسٹلی آپ نے پوچھا تھا کہ وٹ از آر میسج ٹو دا آڈینس. میں نے کچھ کی پوائنٹس نوٹ کیے ہیں, وہ انشاءاللہ میں بتا دیتا ہوں. نمبر 1 وی شوڈ لرن اباؤٹ اللہ سبحانہ و تعالیٰ. As I mentioned before, just knowing Allah subhanahu wa ta'ala solves lots of your problems inshallah. Number 2, connect yourself with Quran. عربی سیکھیں, نہیں سیکھ سکتے ترجمے سے قرآن کو پڑھیں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ اللہ تعالیٰ کا میسج آپ کے لیے کیا ہے. This will help you in understanding who Allah subhanahu wa ta'ala is. Number 3, جس طرح آپ سب نے مینشن کیا, تفکر, contemplation in the signs of Allah subhanahu wa ta'ala, in solitude. اپنے اندر, اپنے نفس میں کہیں سیر کرنے جائیں, think about کہ اللہ نے اتنی خوبصورت جگہ بنائی ہیں, یہ کیوں بنائی ہیں, what is the reasoning behind it. اپنی blessings جو ہیں, بلکہ I would request کہ آپ لوگ ڈائری میں نا لکھا کریں کہ اللہ نے میرے پہ کیا کیا blessings کی ہیں. just start writing this. اس سے آپ میں gratitude develop ہوگا. اس کے بعد have حسن ظن with اللہ, جس طرح ذیشان بھائی نے مینشن کیا کہ اللہ کے بارے میں اچھا سوچیں پلس اچھے عمل کریں. سیکنڈ لاسٹ کہ اللہ تعالیٰ سے اپنی میٹنگ کو امیجن کیا کریں کہ یو ہیو ٹو میٹ اللہ سبحانہ و تعالیٰ الون. کوئی نہیں ہوگا آپ کی ہیلپ کرنے کے لیے, آپ کی اللہ تعالیٰ آپ کا حساب بھی لیں گے اور آپ سے ڈیل بھی کریں گے. آپ نے اچھے کام کیے ہیں, اچھا آپ کا تعلق تھا, اللہ معاف کریں گے. نہیں کیے تو آپ کا جو حال ہے وہ کافی برا ہو سکتا ہے. لاسٹ تھنگ, گریو یارڈ جایا کریں. بھائیوں سے ریکویسٹ ہے کہ آپ قبرستان ضرور جایا کریں, جسٹ فار دی سیک آف کنٹمپلیشن. امیجن یور سیلف بینگ ان دا گریو. آپ وہاں جائیں تاکہ آپ کو یاد آئے کہ آپ نے کہاں جانا ہے. دیٹ از یور فائنل ہوم ان دس ورلڈ. اور بہنیں یہ کر سکتی ہیں کہ کچھ گریو کی موت کو یاد کریں, گریو کی کچھ پکچرز اپنے پاس ایز اے ریمائنڈر رکھ لیں تاکہ آپ کو وہ یاد رہے. دیٹس فرام مائی سائیڈ. ویری پریکٹیکل. اچھا جی, میری آخری ایڈوائز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہوگی جو میرے لیے بہت امپاورنگ ہے.
اکثر لوگ آپ کو تو علی بھائی زیادہ تجربہ ہوگا، اور کافی لوگ اپنی زندگی سے غلط چیزیں چھوڑنا چاہتے ہیں لیکن بہت سارے شیکلز ہیں جو ان کو روکتے ہیں. یہ ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، یہ مسند احمد کی صحیح روایت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انک لن تدع شیئا، ویریلی آپ کوئی بھی چیز اللہ کی خاطر نہیں چھوڑتے، للہ عز وجل الا بدلک اللہ بہ ما ہوا خیر لک منہ، یو ول نیور لیو اینی تھنگ فار دا سیک آف اللہ، مگر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو آپ کے لیے ایک بہتر چیز سے ریپلیس کرتے. یہ یقین ہمیں آ جائے، اللہ کرے ہمیں اللہ تعالیٰ ویری اسٹرانگ میسیج. اور بس میں یہی کہنا چاہوں گا کہ دیکھیں میرے پاس سوالات آتے ہیں بہت زیادہ، اور آپ لوگوں کے پاس بھی آتے ہوں گے. تو اللہ کی محبت سے جب دل خالی ہوتا ہے نا تو پرسنالٹی بہت ویک ہوتی ہے، اور ہم نا محبت اور وفا تلاش کر رہے ہوتے ہیں لوگوں میں. although یہ اللہ کا ہی گفٹ ہے کہ اللہ آپ کو وفادار ساتھی دے دے، محبت کرنے والے لوگ دے دے، یہ بھی ایکچولی بائی پروڈکٹ ہے اللہ سے محبت کا. تو پلیز اپنی پرسنالٹیز کو اسٹرانگ بنائیں بائی نوئنگ ہو اللہ از. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے محبت کریں، وفا کریں، اللہ سے باتیں کیا کریں. جب کچھ نہ سوجے وضو کر کے بس مصلی بچھا کے نا اس پہ بیٹھ جایا کریں، 5 منٹ کے لیے بیٹھ جایا کریں، ساری چیزیں سائڈ پہ رکھ دیا کریں اور امیجن کیا کریں وہ جو عبدالعلیم بھائی نے کہی کہ اٹ از ایز اف یو آر میٹنگ اللہ سبحانہ و تعالیٰ. اللہ کو بتائیں اپنے دل کا حال. تو پلیز اپنے آپ کو اسٹرانگ کریں ایموشنلی، سائیکولوجیکلی، اور اس کا پریکٹیکل طریقہ ہے نو ہو یور لارڈ از. اللہ سے دل لگائیں. یہ گانے، بالی ووڈ کے سانگز، یہ لیرکس، یہ جو بھی اس طرح کی شاعریاں ہیں، اور یہ جو کوٹس آ رہے ہوتے ہیں انسٹاگرام پہ عجیب و غریب سے، یہ سب انسان کو ویک بناتے ہیں. اور وہ اللہ نے جیسے مثال دی عنکبوت اسپائڈر کی، کہ طاغوت سے دل لگانے کی مثال ہے جیسے اسپائڈر کا جو گھر ہوتا ہے وہ بہت ویک ہوتا ہے، وہ جالا وہ ٹوٹ جاتا ہے. اور اللہ سے محبت کی جو مثال ہے سبحان اللہ وہ اللہ نے دی کہ وہ ایسے ہے جیسے تم نے ایک ایسی رسی کو تھام لیا ہے جو ایک ایسا سہارا ہے جو کبھی تمہارا ساتھ نہیں چھوڑے گی. تو امید کرتے ہیں انشاءاللہ کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت بھی دے اور ہمارا ایسا ریلیشن بنے اللہ تعالیٰ سے. اپنا بہت خیال رکھیں. انشاءاللہ سی یو گائز ان نیکسٹ پوڈ کاسٹ. جزاکم اللہ خیر. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.